रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर। جی ہاں، اس کتاب میں گرین نے تاریخی مثالوں کے ذریعے پاور حاصل کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے 48 اصول بیان کیے ہیں۔ بالکل، اور یہ کافی کہہ سکتے ہیں کنٹروورشل بھی مانی جاتی ہے۔ صحیح، ہمارا مشن ہے اس کے پہلے 9 قوانین کو آسان لفظوں میں سمجھنا اور دیکھنا کہ ان کے پیچھے کیا سوچ ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ بالکل، پہلا قانون ہے لا 1، نیور آؤٹ شائن دا ماسٹر۔ جی، یہ قانون بنیادی طور پر کہتا ہے کہ اپنے سپیریئرز یعنی باسز یا ماسٹرز کو ہمیشہ کمفرٹیبل اور سپیریئر فیل کروانا چاہیے۔ یعنی انہیں یہ نہ لگے کہ آپ ان سے بہتر ہیں۔ ایگزیکٹلی، اپنی قابلیت کو اس طرح پیش نہ کریں کہ انہیں اپنے لیے خطرہ محسوس ہو، انسیکیورٹی پیدا ہو سکتی ہے۔ یعنی ان ارنیز ضربہ چمکنے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی واقعی قابل ہے تو وہ اپنی قابلیت کیسے چھپائے؟ کیا یہ پریکٹیکل ہے؟ دیکھیں، پریکٹیکل ہونے سے زیادہ گرین کے مطابق یہ پاور ڈائنامک کو سمجھنے کی بات ہے۔ قابلیت کو چھپانا نہیں ہے، تو پھر بلکہ اسے اس طرح چینل کرنا ہے کہ ماسٹر کو لگے کہ آپ کی قابلیت ان کی شان بڑھا رہی ہے، نہ کہ ان کی جگہ لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ اچھا، اس کی کوئی مثال؟ ہاں، کلاسک مثال ہے نکولس فوکے کی۔ لوئی 14 کا فائنانس منسٹر تھا وہ۔ فوکے، سنا ہے نام۔ اس نے ایک ایسی شاندار پارٹی دی کہ بادشاہ کو لگا کہ فوکے اپنی دولت اور طاقت دکھا کر اسے نیچا دکھا رہا ہے۔ او، تو ماسٹر کو آؤٹ شائن کر دیا۔ بالکل، اور انجام فوکے کی گرفتاری اور قید میں موت۔ صرف ایک پارٹی کی وجہ سے؟ یا شاید اس لیے کہ اس نے انجانے میں ماسٹر کی انسیکیورٹی کو ٹریگر کر دیا۔ ہاں، شاید یہی اصل وجہ تھی۔ اس نے ماسٹر کی ویننگی کو نظر انداز کیا۔ اس کے برعکس گیلیلیو کو دیکھیں۔ گیلیلیو نے کیا کیا؟ جب اس نے جوپیٹر کے مونز ڈسکور کیے تو اس نے انہیں میڈیسین سٹارز کا نام دیا، اپنے پیٹرنز میڈیچی خاندان کے نام پر۔ اچھا، تو اپنی ڈسکوری کو ماسٹر کی شان بڑھانے کے لیے استعمال کیا۔ سمارٹ۔ بالکل، اس نے ماسٹر کو آؤٹ شائن نہیں کیا، بلکہ ماسٹر کو سب سے زیادہ چمکایا۔ اس سے اسے بہت فائدہ ہوا۔ تو فوکس اس بات پر ہے کہ ماسٹر کو کریڈٹ ملے، انہیں امپورٹنٹ فیل ہو، اپنی اچیومنٹس کو ان کے نام سے منسوب کر دینا، یا کم از کم ان کی گائیڈنس کا رزلٹ بتانا۔ شاید یہ ہے اصل سکل یہاں۔ ایگزیکٹلی، ماسٹرز بھی انسان ہیں، ان میں بھی انسیکیورٹی اور وینٹی ہوتی ہے۔ اس قانون کا مطلب ہے ان جذبات کو مینج کرنا۔ اگر کوئی نیچرلی بریلینٹ ہو تو بعد اگلا قانون دوستوں اور دشمنوں کے بارے میں ہے۔ لا 2، نیور پٹ ٹو مچ ٹرسٹ ان فرینڈز، لرن ہاؤ ٹو یوز اینیمیز۔ یہ تھوڑا سینیکل نہیں لگتا؟ سینیکل ضرور لگ سکتا ہے، لیکن گرین کا آرگیومنٹ پاور کے نقطہ نظر سے ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دوستوں پر زیادہ بھروسہ کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ خطرناک کیوں؟ کیونکہ دوستی میں ایموشنز جیسے حسد یعنی انوی آسانی سے آ سکتی ہیں۔ دوست آپ کی کمزوریوں کو جانتے ہیں اور ان کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہاں بالکل، اس کی مثال ہے بائزنٹین ایمپائر مائیکل تھرڈ اور اس کے دوست بسیلس کی کہانی۔ اچھا، کیا ہوا تھا؟ مائیکل نے بسیلس کو، جو ایک غریب کسان تھا، اٹھا کر سب کچھ دیا، تعلیم، دولت، عہدہ، اسے اپنا سب سے قریبی دوست بنایا۔ پھر؟ لیکن جب بسیلیس کو طاقت ملی، اس نے مائیکل کو قتل کروا کر خود تخت سنبھال لیا۔ دوستی نے مائیکل کو اندھا کر دیا تھا۔ برا ہوا۔ تو پھر لرن ہاؤ ٹو یوز اینیمیز کا کیا مطلب ہوا؟ دشمنوں کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ گرین کہتا ہے کہ ایک معافی پایا ہوا دشمن ایک دوست سے زیادہ وفادار ہو سکتا ہے۔ واقعی؟ ایسا کیوں؟ کیونکہ اسے اپنی وفاداری ثابت کرنی ہوتی ہے۔ وہ شکر گزار ہوتا ہے، اسے پتا ہے کہ اسے دوسرا موقع ملا ہے۔ اچھا، مثال ہے اس کی؟ ہاں، چائنیز ایمپرر سنگ نے یہی کیا۔ اپنے طاقتور جنرلز جو دوست بن کر خطرناک ہو سکتے تھے، ان کو دولت دے کر ریٹائر کر دیا۔ اور دشمنوں کا کیا کیا؟ اپنے پرانے دشمنوں کو معاف کر کے انہیں اپنا اہلے بنا لیا۔ انہیں پتا تھا کہ ان دشمنوں سے کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے، ان کی کوئی فالس ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی۔ اس میں ایک اور پوائنٹ یہ بھی ہے کہ دشمن آپ کو ہمیشہ الرٹ رکھتے ہیں، ان کی طرف سے چیلنج آپ کو مضبوط بناتا ہے۔ بالکل، اور گرین تو یہ تک کہتا ہے کہ اگر دشمن نہ ہو تو دشمن بنانے کا طریقہ ڈھونڈو۔ دشمن بنانا، یہ تھوڑا ایکسٹریم لگتا ہے، لیکن اسٹریٹجی کے لحاظ سے شاید اس کی کوئی ویلیو ہو۔ خیر، اس قانون سے آگے بڑھتے ہیں۔ لا 3، کنسیل یور انٹینشنز۔ جی، یہ تو سیدھا سادہ اپنے ارادے چھپانے کی بات ہے۔ دھوکہ دینے کی بات لگ رہی ہے مجھے تو۔ دھوکہ شاید ہارش لفظ ہو، لیکن ہاں، یہ قانون اپنے اصل ارادوں کو چھپانے کی ترغیب دیتا ہے۔
گرین کہتا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کیا چاہتے ہیں یا کیا کرنے والے ہیں تو وہ تیار ہو جائیں گے، اپنا ڈیفنس بنا لیں گے۔ تو انہیں اندھیرے میں رکھو۔ ہاں، انہیں اندھیرے میں رکھنا، انہیں غلط راستے پر ڈالنا، یعنی ریڈ ہیرنگز کا استعمال کرنا آپ کو ایڈوانٹیج دیتا ہے۔ ریڈ ہیرنگز مطلب جھوٹے کلوز دینا، جھوٹی نشانیاں، ہاں، یا پھر جھوٹے مقاصد کا اظہار کرنا۔ مثال کے طور پر آٹو وان بسمارک، بسمارک اس نے کیا کیا؟ 1850s میں پرشیا کی پارلیمنٹ میں آسٹریا کے خلاف جنگ کی زبردست مخالفت کی، حالانکہ وہ دل سے جنگ چاہتا تھا۔ ایسا کیوں کیا؟ اس سے اس نے لبرل اپوزیشن کو دھوکہ دیا، بادشاہ کا ٹرسٹ جیتا، منسٹر بنا اور پھر اسی پوزیشن سے آسٹریا کے خلاف جنگ کی راہ ہموار کی۔ اس نے اپنے اصل ارادے کو پیس لونگ فساد کے پیچھے چھپایا۔ کمال ہے، یہ تو پولیٹیکل منوورنگ کی عمدہ مثال ہے۔ اور اس قانون کا دوسرا حصہ ہے یوز اسموک سکرینز۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اسموک سکرین کا مطلب ہے اپنی اصلی حرکتوں کو کسی ظاہری معصوم سی چیز کے پیچھے چھپانا۔ معصوم سی چیز؟ جیسے یہ کوئی عام سا بزنس ڈیل ہو سکتا ہے، کوئی نوبل جیسچر، یا بالکل پلین بورنگ بیہیویئر بھی، کچھ بھی جو دھیان ہٹا دے شاید۔ بالکل، لاج ڈیل صرف ایک اسموک سکرین تھا، جیزل کا سارا دھیان اس لاج پر تھا۔ اور اصل پلان کیا تھا؟ اصل پلان تو ایک فیک باکسنگ سنڈیکیٹ کے ذریعے جیزل سے پیسے نکلوانا تھا۔ لاج کی وجہ سے جیزل نے باکسنگ سکیم کی ڈیٹیلز پر غور ہی نہیں کیا۔ واہ! اور ہائلے ثلاثے والی مثال؟ ہاں، ہائلے سلاسی نے دجماچ بالچا کو ایک گرینڈ فیس پر بلا کر اس کی عزت افزائی کی، جبکہ پردے کے پیچھے اس کی فوج کو ڈسارم کر دیا گیا۔ فیسٹ اور عزت افزائی اسموک سکرین تھے، بالچا کا دھیان کہیں اور تھا۔ تو اصل مقصد کو کسی کم اہم یا بالکل ہی الگ چیز سے ڈھک دینا۔ اسے اگلا قانون بھی کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہے، لیکن بالکل مختلف انداز میں۔ لا 4 always say less than necessary۔ بالکل، یہ قانون کہتا ہے کہ لفظوں کی طاقت کو سمجھیں۔ جتنا زیادہ آپ بولتے ہیں اتنا ہی آپ عام لگتے ہیں اور اتنا ہی آپ کے کنٹرول کھونے کا امکان ہوتا ہے۔ کنٹرول کھونے کا؟ ہاں، کم بولنا آپ کو پروفاؤنڈ اور مسٹیریس بناتا ہے۔ پاورفل لوگ کم بول کر لوگوں کو امپریس بھی کرتے ہیں اور دڑاتے بھی ہیں۔ لیکن کمیونیکیشن تو ضروری ہے، کم بولنے سے مس انڈرسٹینڈنگز نہیں ہوں گی، لوگ سمجھ نہیں پائیں گے۔ گرین کا پوائنٹ یہ ہے کہ اسٹریٹجیکلی کم بولنا ہے، ہر وقت چپ رہنا نہیں۔ زیادہ بولنے سے اکثر ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو بعد میں آپ کے خلاف استعمال ہو سکتی ہیں، آپ غلطی کر سکتے ہیں۔ مثال؟ رومن ہیرو کوریولینس کو دیکھیں، میدان جنگ کا ہیرو تھا، لیکن سیاست میں آ کر لمبی مغرور تقریریں کیں اور لوگوں کا ٹرسٹ کھو دیا، الیکشن ہار گیا۔ صرف زیادہ بولنے کی وجہ سے؟ ہاں، اس کے الفاظ نے اس کی امیج خراب کر دی۔ اور اس کے برعکس لوئی دی 14 وہ تو بہت کم بولنے کے لیے مشہور تھا۔ ہاں، سنا ہے اس کا وہ جملہ لیتا سے موا۔ جی، آئی ایم دا اسٹیٹ، یہی اس کی پاور کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ دربار میں گھنٹوں خاموش رہتا، منسٹرز مشورہ دیتے، وہ سنتا اور آخر میں صرف کہتا آئی شیل سی۔ بس اتنا؟ ہاں، اس کی یہ خاموشی لوگوں کو کنٹرول میں رکھتی تھی، انہیں گیسنگ پر مجبور کرتی تھی۔ کم بولنے سے آپ دوسروں کو انکمفرٹیبل کر دیتے ہیں اور وہ اس خلا کو بھرنے کے لیے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اکثر اپنی کمزوریاں ظاہر کر دیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، تو خاموشی بھی ایک ہتھیار ہے۔ یہ بات ریپوٹیشن والے قانون سے بھی ملتی جلتی لگتی ہے۔ لا 5 so much depends on reputation guarded with your life۔ ریپوٹیشن اتنی اہم کیوں ہے؟ کیونکہ ریپوٹیشن پاور کی بنیاد ہے، اس کی کرنسی ہے۔ ایک مضبوط ریپوٹیشن آپ کے لیے بہت سے دروازے کھول سکتی ہے۔ کیسے؟ لوگوں کو خوفزدہ کر سکتی ہے یا انہیں آپ پر بھروسہ کرنے پر مجبور کر سکتی ہے بنا کچھ کیے۔ اگر ریپوٹیشن خراب ہو جائے تو آپ ہر طرف سے ولنریبل ہو جاتے ہیں، لوگ آپ پر اٹیک کرنے لگتے ہیں۔ اس کی مثال؟ کوئی ایسی مثال جہاں ریپوٹیشن نے بچایا ہو؟ چائنیز جنرل چوکو لیانگ کی مثال لاجواب ہے۔ اس کی انبیٹیبل اسٹریٹجسٹ کی ریپوٹیشن اتنی مضبوط تھی۔ اچھا، کیا ہوا؟ ایک بار جب وہ ایک خالی شہر میں تھا صرف چند سپاہیوں کے ساتھ اور دشمن سیما ای اپنی بڑی فوج لے کر آ گیا، بہت بڑی فوج تھی۔ تو پھر لڑائی ہوئی؟ نہیں، لیانگ صرف شہر کی دیوار پر بیٹھ کر اطمینان سے میوزک بجاتا رہا، بالکل ریلیکسڈ۔ اور سیما یہی نے کیا کیا؟ ساما یوئی کو لگا کہ یہ ضرور کوئی چال ہے۔ اتنا کانفیڈنس، وہ ڈر کر بغیر لڑے واپس چلا گیا۔ لیانگ کی ریپوٹیشن نے شہر کو بچا لیا۔ کمال ہے،
یعنی ریپوٹیشن خود ایک قلعہ بن سکتی ہے، اور گرین کہتا ہے کہ اس کی حفاظت جان دے کر کرنی چاہیے۔ ہاں، اور ساتھ ہی دشمن کی ریپوٹیشن پر حملہ کرنا بھی سیکھنا چاہیے۔ دشمن کی ریپوٹیشن پر حملہ؟ جی، پی ٹی بارنم نے اپنے رائیول میوزیم کی ریپوٹیشن پر حملہ کر کے اسے کمزور کیا تھا تاکہ وہ اس کا میوزیم خرید سکے۔ ریپوٹیشن بنانا مشکل ہے، لیکن اسے تباہ کرنا نسبتاً آسان ہو سکتا ہے۔ تو اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ کیسے بنائی جائے ریپوٹیشن؟ گرین کہتا ہے کہ شروع میں کسی ایک خاص کوالٹی کے لیے ریپوٹیشن بنائیے، آنیسٹی، جنروسٹی، کلیورنس، کچھ بھی، اور پھر اسے پھیلنے دیں۔ ریپوٹیشن کے لیے ضروری ہے کہ لوگ آپ کو جانیں، آپ پر توجہ دیں، اور یہی ہے اگلا قانون، لا 6، کاٹ اٹینشن ایٹ آل کاسٹ۔ یہ تھوڑا ڈیسپریٹ نہیں لگتا؟ ایٹ آل کاسٹ۔ گرین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ عام ہونا، بھیڑ میں گم ہو جانا، پاور کے لیے موت ہے۔ جو چیز نظر نہیں آتی اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ تو بس نظر آنا ہے؟ ہاں، اس لیے اٹینشن حاصل کرنا ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو۔ سٹینڈ آؤٹ کریں، کانسپیکیوس بنیں، اپنے آپ کو میگنیٹ آف اٹینشن بنائیں۔ لیکن نیگیٹو اٹینشن، اسکینڈل، کیا وہ فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ پاور کے لیے؟ گرین کہتا ہے ہاں، بالکل۔ نظر انداز کیے جانے سے بہتر ہے کہ آپ پر اٹیک ہو یا بدنام ہو، کم از کم لوگ آپ کے بارے میں بات تو کر رہے ہیں۔ پی ٹی بارنم پھر سے؟ ہاں، پی ٹی بارنم اس کی بہترین مثال ہے۔ اس نے ہر قسم کی اٹینشن حاصل کی، عجیب و غریب ایکٹس، کنٹروورشل کلیمز، جیسے 161 سال کی جوائس ہیتھ، فیجی مرمیڈ۔ وہ سب فیک تھا نا؟ اکثر چیزیں فیک تھیں یا بہت ایگزیجریٹڈ، یہاں تک کہ نیگیٹو ریویوز کو بھی اس نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ نوٹوریٹی اس کے لیے فیول تھی۔ تو شومنشپ ضروری ہے، لیکن اس کا دوسرا حصہ ہے کریٹ این ایئر آف مسٹری۔ یہ اٹینشن حاصل کرنے سے کیسے ریلیٹڈ ہے؟ مسٹری کیوں؟ مسٹری بھی اٹینشن کھینچتی ہے، شاید پازیٹیو اٹینشن سے بھی زیادہ۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں ہر چیز واضح اور فیملیئر لگتی ہے، جو چیز پراسرار، انگمیٹک ہو، وہ لوگوں کی کیوریوسٹی کو فوراً پکڑ لیتی ہے۔ تو اپنے ایکشنز، اپنے موٹیوز کو تھوڑا دھندلا رکھیں، کلیئر نہ کریں۔ جی ہاں، کبھی بھی واضح نہ کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں یا کیا کرنے والے ہیں۔ مسٹری آپ کی پریزنس کو بڑھاتی ہے، اینٹیسپیشن پیدا کرتی ہے۔ جیسے ماتا ہاری نے کیا، اس نے اپنی اصل آئیڈینٹی، اپنے پاسٹ کو مسٹری میں لپیٹے رکھا۔ بالکل، اس کا ڈانس، اس کی کہانیاں، سب کچھ ایگزوٹک اور مسٹیریس تھا۔ لوگ اس کے بارے میں جاننے کے لیے بےتاب تھے۔ یہی مسٹری اس کی پاور کا سورس بنی، حالانکہ نہ وہ کوئی خاص ڈانسر تھی، نہ شاید اتنی خوبصورت۔ انٹرسٹنگ۔ تو کم بولنا، لا 4، انٹینشنز چھپانا، لا 3، اور مسٹری پیدا کرنا، لا 6، یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ سب پرسیپشن کو مینج کرنے کے طریقے ہیں، آپ کیسے نظر آتے ہیں۔ صحیح۔ پرسیپشن کے بعد اب آتے ہیں ریسورسز پر۔ لا 7، گیٹ ادرز ٹو ڈو دا ورک فار یو بٹ آلویز ٹیک دا کریڈٹ۔ یہ تو سیدھا سیدھا ایکسپلائٹیشن لگ رہا ہے، اس سے تو لوگ نفرت کریں گے۔ ہو سکتا ہے، لیکن پاور کے نقطہ نظر سے گرین سے ایفیشنسی کہتا ہے۔ کیوں نہ دوسروں کی محنت، ان کی انٹیلیجنس، ان کے وقت کا فائدہ اٹھایا جائے؟ فائدہ کیسے؟ اس سے آپ کی انرجی بچتی ہے، آپ زیادہ کام کر سکتے ہیں، اور آپ ایک ایفرٹلیس اچیور کا اورا بنا سکتے ہیں۔ ہسٹری میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے دوسروں کے کام پر اپنا نام بنایا۔ جیسے تھامس ایڈیسن نے نکولا ٹیسلا کے کام سے فائدہ اٹھایا، یا مارکونی نے ریڈیو کے لیے ٹیسلا کی ریسرچ استعمال کی۔ وہ بیچارہ تو غریبی میں مرا۔ ہاں، یہ کلاسک ایگزامپلز ہیں۔ ٹیسلا بریلینٹ تھا، لیکن اسے کریڈٹ لینا اور اپنے کام کو مارکیٹ کرنا نہیں آیا۔ ایڈیسن اور مارکونی اس میں ماہر تھے۔ تو صرف کام کرنا کافی نہیں۔ گرین کہتا ہے کہ انوینشن جتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا ہی امپورٹنٹ اس کا کریڈٹ لینا ہے۔ اپنے ہیلپرز کو ریوارڈ دیں، لیکن کریڈٹ ہمیشہ اپنے پاس رکھیں۔ انہیں بھولنے دیں، آپ کو یاد رکھا جائے گا۔ لیکن کیا اس سے ٹیم ورک اور کولیبریشن کا کانسیپٹ انڈرمائن نہیں ہوتا؟ اگر ہر کوئی کریڈٹ لینے کی دوڑ میں ہوگا تو لوگ مل کر کام کیسے کریں گے؟ ٹرسٹ کیسے ہوگا؟ یہ ایک ویلڈ سوال ہے۔ گرین کی کتاب اخلاقیات ایتھکس پر فوکس نہیں کرتی، بلکہ پاور ڈائنامکس پر کرتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ طاقتور لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں۔ یعنی یہ صحیح نہیں پر ہوتا ہے۔ کچھ ایسا ہی۔ وہ ایک ریالٹی بیان کر رہا ہے پاور گیم کی۔ دوسروں کے کام کو استعمال کرنا، چاہے وہ ماضی کے لوگ ہوں، جیسے شیکسپیئر نے پرانی کہانیوں کو استعمال کیا، یا کنٹمپرریز
ایک اسٹریٹجی ہے۔ سمجھ گیا۔ دوسروں کے کام کو لیوریج کرنے کے بعد اگلا قانون ہے ان کے ایکشنز کو کنٹرول کرنے کے بارے میں۔ لا 8 میک ادر پیپل کم ٹو یو، یوز بیٹ اف نیسیسری۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ انیشیٹو لینا۔ اس کا مطلب ہے کنٹرول ہمیشہ اپنے پاس رکھنا۔ جب آپ کسی کو ریئیکٹ کرنے پر مجبور کرتے ہیں تو وہ ڈیفینسو پوزیشن میں آ جاتا ہے، انیشیٹو اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ اچھا، تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ اسے اپنی طرف آنے پر مجبور کرتے ہیں اپنی ٹرمز پر، تو کنٹرول آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ انیشیٹو لیتے ہیں، وہ آپ کے گراؤنڈ پر آتا ہے۔ کیسے؟ بیٹ یا لالچ دے کر؟ ہاں، بیٹ استعمال کرنا ایک طریقہ ہے۔ اپنے اوپوننٹ کو کوئی ایسی چیز آفر کرے جسے وہ رزسٹ نہ کر سکے اور اسے اپنی ٹیریٹری میں لے آئے۔ نپولین کی ایلبا سے واپسی کی مثال لیں۔ نپولین تو خود واپس آیا تھا نا، اپنی مرضی سے۔ ظاہراً اپنی گلوری کی خاطر، لیکن پردے کے پیچھے ٹیلیرینڈ جیسے لوگ تھے جنہوں نے اس کی اس ایمبیشن کو بیٹ کے طور پر استعمال کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ نپولین واپس آئے تاکہ اسے ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے۔ اوہ، تو نپولین کو لگا وہ کنٹرول میں ہے، لیکن اصل میں وہ دوسروں کے بچھائے جال میں پھنس رہا تھا۔ ایگزیکٹلی۔ اور واٹرلو میں فائنل ڈیفیٹ ہوئی۔ جب آپ اوپوننٹ کو اپنی طرف بلاتے ہیں، وہ تھک جاتا ہے، انجانی جگہ پر ہوتا ہے اور غلطیاں کرتا ہے۔ اور آپ اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہیں۔ ہاں، جبکہ اوپوننٹ کے جذبات غصہ، لالچ سے کھیلتے ہیں۔ یہ ایک سٹل فارم آف مینیپولیشن ہے، کیونکہ اوپوننٹ کو لگتا ہے کہ وہ انیشیٹو لے رہا ہے۔ ایکشنز کو کنٹرول کرنا، اور اس سے جڑا ہوا ہے ہمارا آخری قانون آج کے لیے، لا 9 ون تھرو یور ایکشنز نیور تھرو آرگیومنٹ۔ یہ کیوں؟ آرگیومنٹ سے تو بات کلیئر ہوتی ہے نا، غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں۔ گرین کہتا ہے کہ آرگیومنٹ سے شاید آپ ٹیمپرری طور پر جیت جائیں، ڈیبیٹ جیت لیں، لیکن اس سے ریزنٹمنٹ پیدا ہوتی ہے، لوگوں کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے، یہ لانگ ٹرم میں نقصان دہ ہے۔ ایگو ہرٹ ہوتی ہے؟ ہاں، اور وہ ناراضگی رہتی ہے۔ لوگوں کو اپنی بات منوانے کا بہتر طریقہ اپنے ایکشن سے، ڈیمونسٹریشن سے۔ ورڈز آر چیپ، ایکشن سپیک لاؤڈر۔ ڈیمونسٹریٹ کریں، ایکسپلیکیٹ نہ کریں۔ مثال؟ اس کی کوئی مثال ہے؟ ہاں، رومن کونسل میوشینس نے ایک انجینئر کو صرف اس لیے مروا دیا کیونکہ انجینئر نے بحث کی کہ چھوٹا ماسک بہتر رہے گا بجائے کونسل کا حکم ماننے کے۔ انجینئر صحیح کہہ رہا تھا؟ ٹیکنیکل طور پر صحیح تھا، لیکن اس کی بحث نے کونسل کی اتھارٹی کو چیلنج کیا، اس کی ایگو کو ہرٹ کیا۔ اور اس کے برعکس کوئی پازیٹیو مثال؟ میکلانجلو کی مثال اس کے بالکل الٹ ہے۔ جب فلورنس کے میئر سوڈیرینی نے کہا کہ ڈیوڈ کے اسٹیچو کی ناک تھوڑی بڑی ہے، ہاں، یہ سنا ہے۔ تو میکلانجلو نے کیا کیا؟ بحث کی۔ نہیں، اس نے بحث کرنے کے بجائے چھینی اور تھوڑی ماربل ڈسٹ لے کر لیڈر پر چڑھ گیا۔ اس نے ناک پر کام کرنے کا ناٹک کیا، ڈسٹ گرائی۔ ناٹک کیا، اصل میں کچھ نہیں کیا۔ کچھ نہیں کیا۔ پھر میئر سے پوچھا، اب ٹھیک ہے؟ میئر، جسے لگا کہ اس کی بات مان لی گئی ہے، بہت خوش ہوا۔ پہلا تو ہے کہ اپنی غلطیاں چھپاؤ اور کسی کو قربانی کا بکرا بنا لو۔ یہ کتنا کامن ہے؟ ارے بہت کامن۔ دیکھیں، پاور کا کھیل اکثر اپیرنسز پر چلتا ہے۔ معافی مانگنا یا ایکسکیوزز دینا وہ آپ کو کمزور دکھا سکتا ہے، شکوک پیدا کرتا ہے۔ تو بہتر ہے کسی اور پہ ڈال دو۔ بہتر ہے کہ فوراً کسی اور کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ ایک زبردست مثال ہے سیزارے بورجیا اور اس کے لیوٹیننٹ ریمیرو دے اورکو کی۔ اچھا، کیا ہوا تھا؟ بورجیا نے روماگیا میں نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے ڈیورکو کو بھیجا۔ اب یہ ڈیورکو بڑا سخت بلکہ کہہ سکتے ہیں ظالم تھا۔ اوہ! اس نے کام تو کر دیا، ڈسپلن لے آیا، لیکن عوام میں اس کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو گئی۔ تو بورجیا نے کیا کیا؟ اس نے تو ڈیور کو خود ہی بھیجا تھا نا؟ یہی تو قانون کی اصل سپرٹ ہے۔ بورجیا نے پہلے بڑی ہوشیاری سے ڈیورکو کے ایکشن سے خود کو الگ کیا، ایسا ظاہر کیا جیسے وہ بھی ڈیورکو کی سختی سے خوش نہیں۔ پھر اس نے ڈیورکو کو سریعام گرفتار کروایا اور کہتے نا 2 ٹکڑوں میں کٹوا کر چوک پر رکھوا دیا۔ باپ رے! عوام خوش ہو گئی کہ انہیں انصاف مل گیا، اور بورجیا، وہ ظلم کا حکم دینے والا نہیں بلکہ ظلم کو ختم کرنے والا ہیرو بن گیا۔ اس قسم کے سکیپ گوٹس کا استعمال سیاسی تاریخ میں بھرا پڑا ہے۔ ماؤ نے بھی کیا، ایف ڈی آر نے بھی۔ اور دوسرا حصہ ہے کیٹس پا کا استعمال کرنا، بلی کا پنجہ۔ ہاں، وہ مشہور کہانی ہے نا، بندر بلی کا پنجہ استعمال کر کے آگ سے شاہ بالوت نکالتا ہے۔ کوئی ایسا کام جو مشکل ہو یا خطرناک یا شاید بدنام کرنے والا، وہ خود نہ کرو، وہ آپ خود نہ کریں، کسی اور کو آگے کر دیں۔
क्लियोपेट्रा इसकी बेहतरीन मिसाल है। क्लियोपेट्रा कैसे? उसने पहले जूलियस सीजर को अपने भाई टॉलमी 13 के खिलाफ इस्तेमाल किया, उसे खत्म करवाया। अच्छा। फिर बाद में मार्क एंथनी को अपनी बहन आर्सिनोए के खिलाफ इस्तेमाल किया। दोनों सूरतों में कत्ल का काम रोमन्स ने किया और क्लियोपेट्रा का नाम बिल्कुल साफ रहा। उसने बड़ी महारत से उन ताकतवर मर्दों को अपने मकासद के लिए कैट्स पॉ बनाया। वाह। तो इस कानून को इस्तेमाल करने में रिस्क क्या है? अगर प्लान फेल हो जाए या लोगों को पता चल जाए? रिस्क बहुत बड़ा है। अगर पर्दा उठ गया तो लोग आपको एक साजिशी, एक मैनिपुलेटर समझेंगे और फिर वो नफरत करते हैं। इसलिए बहुत एहतियात, बड़ी प्लानिंग जरूरी है। कैट्स पॉ को भी मैनेज करना पड़ता है। तो हमेशा ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती? जरूरी नहीं, कभी कभार अगर आप वाकई पावरफुल हैं तो खुद जिम्मेदारी कबूल करना भी फायदा दे सकता है। मगर आम तौर पर दूसरों को इस्तेमाल करना ज्यादा महफूज स्ट्रैटेजी समझी जाती है। समझ गई। अब अगला कानून देखते हैं। कानून नंबर 27, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। लोगों की यकीन करने की जरूरत पर खेलकर एक कल्ट जैसी फॉलोइंग बनाओ। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल नहीं? कंट्रोवर्शियल तो है, लेकिन ग्रीन के मुताबिक ये पावर की एक रियलिटी है। कानून इस हकीकत पर मबनी है कि हम इंसानों में अंदर कहीं किसी न किसी चीज पर यकीन करने की शेडेड जरूरत होती है, क्रेविंग होती है। अगर आप लोगों को एक नया मकसद दे सकें, कोई नया फेथ, तो आप उनसे बहुत कुछ करवा सकते हैं, बहुत पावर हासिल कर सकते हैं। तरीका क्या है? अल्फाज वेग रखें, मतलब गैर वाज़ेह लेकिन वादों से भरपूर। लॉजिक के बजाय इमोशंस को अपील करें। और रिचुअल्स? सैक्रिफाइसेस। हाँ। अपने फॉलोअर्स को रिचुअल्स दें, ये उन्हें ग्रुप आइडेंटिटी देता है। उनसे सैक्रिफाइसेस मांगे, वक्त की, पैसे की, एफर्ट की। इससे उनका कमिटमेंट बढ़ता है। ग्रीन ने इसके लिए 5 स्टेप्स बताए हैं, है ना? पहला क्या है? स्टेप 1, कीप इट वेग, कीप इट सिंपल। बात को वाजे ना करें, पुरजोश लेकिन आम फहम न होने वाले वादे करें। ऐसा जाहिर करें कि आपके पास कोई खास इल्म है जिसके लिए आप नए टाइटल्स या मुश्किल जारगन, मतलब टेक्निकल अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो सलूशन आप पेश करें वो एंड में सिंपल हो। बस ये कर लो। अच्छा, और दूसरा कदम? स्टेप 2, एम्फेसाइज द विजुअल एंड द सेंसुअल ओवर द इंटेलेक्चुअल। लोगों को बोर ना होने दें, इंटेलेक्ट को चैलेंज ना करें, बल्कि उनके सेंसेस को अपील करें। थिएटर, ड्रामा, शान शौकत का इस्तेमाल करें। खुशबू, म्यूजिक, अच्छी विजुअल्स, ऐसी चीज़ें जो होशो हवास को फौरन कैप्चर कर लें। नई टेक्नोलॉजी या दूर दराज के कल्चर्स का जिक्र करके मामूली चीज़ों को भी खास बना दें। सूडो साइंस का भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक। तीसरा? स्टेप 3, बोरो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। देखें, मजहब ने सदियों से लोगों को ऑर्गेनाइज किया है। उन्हीं के तरीके उधार लें, अपने ग्रुप को मुनज़्ज़म करें, रिचुअल्स बनाएं, हायरार्की यानी दर्जाबंदी कायम करें और अपने फॉलोअर्स से कुर्बानियां मांगें। खुद को एक गुरु, प्रॉफिट या किसी किस्म के रूहानी लीडर के तौर पर पेश करें। चौथा कदम? स्टेप 4, डिस्गाइज योर सोर्स ऑफ इनकम। कभी ये जाहिर न होने दें कि आपका असल मकसद पैसा है। अपनी शाही जिंदगी, अपनी लग्जरी को अपने सिस्टम की कामयाबी का सबूत बनाएं। लेकिन ये वाज़ेह ना हो कि ये दौलत फॉलोअर्स की जेबों से ही आ रही है। कोई और वजह बताएं, जैसे कोई सीक्रेट फॉर्मूला या कोई खास स्किल। और आखिरी 5वां कदम? स्टेप 5, सेट अप एन अस वर्सेस देम डायनामिक। ग्रुप को जोड़ के रखने का ये बहुत अच्छा तरीका है। एक हम बनाम वो की सोच पैदा करें। फॉलोअर्स को एहसास दिलाएं कि वो एक खास चुने हुए गिरोह का हिस्सा हैं, और फिर एक दुश्मन की निशानदेही करें, कोई ग्रुप, कोई आइडियोलॉजी जो उन्हें तबाह करना चाहता है। जो भी शख्स आपके ग्रुप पर सवाल उठाए, उसे उसी दुश्मन का एजेंट करार दें। इससे ग्रुप अंदर से मजबूत रहता है। इसकी मिसाल आपने फ्रांज मेस्मर की दी थी, वो 18th सेंचुरी वाला एनिमल मैग्नेटिज्म वाला। बिल्कुल बिल्कुल। मेस्मर ने इन 5 कदमों को बड़ी खूबी से इस्तेमाल किया। उसने एक पुरस्रार माहौल बनाया, रंग बरंगी रोशनियां, आईने, म्यूजिक। ये था विजुअल सेंसुअल पिजोर। राइट। नए साइंटिफिक अल्फाज इस्तेमाल किए जो वेग थे। ग्रुप सेशंस ऑर्गेनाइज किए जो रिचुअल्स की तरह थे। अपनी फीस को सोसाइटी कंट्रीब्यूशन कहा,
یعنی انکم سورس ڈسگائز کیا اور میڈیکل اسٹیبلشمنٹ کو اپنا دشمن قرار دیا. یہ ہو گیا us versus them. اور لوگ اس کے ڈیمونسٹریشنز میں جوش میں آ جاتے تھے. ہاں، وہ گروپ سائیکالوجی تھی. گروپ میں لوگ انڈیویجول سوچ کھو لیتے ہیں، زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں. حالانکہ بعد میں اس کے دعوے غلط ثابت ہوئے، لیکن میزمرزم کا اثر کافی عرصے تک رہا. کلٹس اسی طرح کام کرتے ہیں. لیکن اس اپروچ میں بھی رسک تو ہوگا، گروپ کا کنٹرول لوز ہو جائے. ہاں بالکل، اگر آپ کا جھوٹ پکڑا گیا تو وہی کراؤڈ جو آپ کو پوچھتا تھا وہ بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے، وہ آپ کے خلاف ہو سکتا ہے. اس لیے ایسے لیڈرز اکثر ایک اسکیپ پلان تیار رکھتے ہیں. گروپ سائیکالوجی کو استعمال کرنا واقعی آگ سے کھیلنے جیسا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. قانون نمبر 28، انٹر ایکشن ود بولڈنس، جرت کے ساتھ عمل میں داخل ہوں. یہ قانون کہتا ہے کہ ہچکچاہٹ، شبہ، یہ سب ناکامی کی طرف لے جاتے ہیں. اگر کوئی کام کرنا ہے تو پورے یقین اور جرت سے کریں. بزدلی سے بہتر ہے کہ آپ جرت دکھائیں، بھلے ہی غلطی ہو جائے. غلطی بھی جرت سے کریں. گرین کہتا ہے جرت سے کی گئی غلطی کو مزید جرت سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. لوگ جرت مند کی عزت کرتے ہیں، اسے فالو کرتے ہیں. بزدل کو کوئی نہیں پوچھتا. اس کے پیچھے سائیکالوجی کیا ہے؟ جرت اتنی ایفیکٹو کیوں ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں. ایک تو جرت آپ کی کمزوریوں کو چھپا لیتی ہے. جب آپ کانفیڈنٹ لگتے ہیں، لوگ ازیوم کر لیتے ہیں کہ آپ قابل ہیں، وہ سوال نہیں اٹھاتے. دوسرا، کمزوری دکھانے سے لوگ آپ پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں. وہ سینس کر لیتے ہیں، جیسے شیر کمزور شکار کو پہچان لیتا ہے. اور تیسرا، جرت خوف پیدا کرتی ہے اور خوف سے اتھارٹی بنتی ہے. اچانک اور بولڈ قدم اٹھانے والا شخص زیادہ طاقتور نظر آتا ہے، اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے. اور چوتھا، ادھورا دل اور ہچکچاہٹ، وہ آپ کو مزید پرابلمز میں پھنسا دیتے ہیں. آپ کلیئر نہیں ہوتے تو کنفیوژن بڑھتی ہے. اس کی مثال وہ کاؤنٹ وکٹر لسٹگ والی بہت اچھی ہے، جس نے 1925 میں پیرس میں اسکریپ ڈیلرز کو یہ کہہ کر آئیفل ٹاور بیچنے کی کوشش کی کہ گورنمنٹ اسے سیکرٹلی گرا رہی ہے. ایگزیکٹلی. یہ کتنا بڑا، کتنا بولڈ جھوٹ تھا. لوگ اس کی ہمت سے ہی ایک قسم کے حیران رہ گئے. اتنا کانفیڈنس تھا اس میں. اور جب ایک خریدار کو تھوڑا شک ہوا تو اس نے کیا کیا؟ یہ تو اور بھی کمال تھا. لسٹک گھبرایا نہیں، اس نے الٹا اس خریدار سے رشوت مانگ لی، یہ کہتے ہوئے کہ سرکاری ملازم کی تنخواہ کم ہوتی ہے، آپ کو کانٹریکٹ چاہیے تو کچھ خیال کرنا پڑے گا. کمال ہے. اس جرت مندانہ قدم نے خریدار کے شبے کو یقین میں بدل دیا کہ یہ واقعی کوئی کرپٹ آفیشل ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جرت کی حد اتنی بڑی ہو سکتی ہے کہ لوگ اس کی ابزرڈٹی کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اسکیل آف آڈیسٹی میٹرز. ایک اور مثال آئیون دا ٹیریبل کی ہے شاید. بچپن میں بچپن میں اسے نوبلز، جو بویارڈز کہلاتے تھے، وہ اسے نظر انداز کرتے تھے، اس کی انسلٹ کرتے تھے. وہ خاموش رہتا تھا. لیکن جب وہ 13 سال کا ہوا، اس نے اچانک بالکل آؤٹ آف دا بلو سب سے طاقتور بویار آندرے شویسکی کو اپنی گارڈ سے پکڑوا کر کہتے ہیں کتوں کے آگے دلوا دیا. Oh my God. اس ایک بولڈ بروٹل ایکٹ نے سب کو خوفزدہ کر دیا. فوراً اس کی اتھارٹی قائم ہو گئی. کوئی نیگوسیشن نہیں، کوئی وارننگ نہیں، سیدھا ایکشن، بولڈ ایکشن. تو کیا جرت ہمیشہ ہی کام کرتی ہے؟ کوئی نقصان نہیں اس کا؟ نقصان بالکل ہے. اگر جرت بے لگام ہو جائے، اگر یہ ریکلیسنس بن جائے. نیپولین کی ہار کی ایک بڑی وجہ اس کی حد سے بڑھتی ہوئی جرت تھی، جس نے اسے رشیا لے جا کر مروا دیا. جرت کو عقل کے ساتھ، اسٹریٹجی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. اور کبھی کمزور دکھنا بھی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. ہاں، کبھی کبھی اسٹریٹجک طور پر کمزور یا ہچکچاتا ہوا دکھنا بھی ایک قسم کی جرت ہو سکتی ہے، تاکہ آپ اپنے دشمن کو سرپرائز کر سکیں. لیکن جنرلی بولڈنس زیادہ ایفیکٹو ہے. سمجھ گئی. اگلا قانون نمبر 29، پلان آل دا وے ٹو دی اینڈ، آخر تک منصوبہ بندی کریں. اس کا مطلب سمپل ہے. انجام، دی اینڈ ریزلٹ، سب سے اہم ہے. شروع سے ہی اپنے آخری مقصد کو ذہن میں رکھیں اور وہاں تک پہنچنے کا پورا پلان بنائیں. صرف پہلا قدم نہیں، آخری قدم تک سوچیں. اس میں کیا کیا سوچنا چاہیے؟ ممکنہ رکاوٹیں کیا ہوں گی، لوگ کیسے ری ایکٹ کریں گے، قسمت کے اتار چڑھاؤ، ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس، ان کا اندازہ لگائیں. کنٹینجنسی پلانز رکھیں. جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور راستے میں کیا کیا ہو سکتا ہے، تو آپ بہتر فیصلے کر سکتے ہیں. اور یہ بھی جان جاتے ہیں کہ ہدف تک پہنچنے پر رکنا کب ہے، اوور ریچ نہیں کرنا. اس قانون کی خلاف ورزی کی مثال باسکو نیونیز دے بلبوآ کی دی جاتی ہے، جس نے پیسیفک اوشن ڈسکور کیا.
یہ تو بہت بڑی کامیابی تھی۔ بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن اس نے انجام تک نہیں سوچا۔ وہ لمحہ بلمحہ جیتا رہا، فوری کامیابیوں پر خوش ہوتا رہا۔ اس نے اپنے رائیولز جیسے پیڈریریاز داویلا کے خطرے کو، ان کی جیلسی کو نظر انداز کیا۔ اس نے اسپین کے بادشاہ کو خوش کرنے پر فوکس کیا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ وہاں سیاست کیسے بدل سکتی ہے، اس کے دشمن کیا کر سکتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ پیڈریریس نے اسے ایک سازش میں پھنسایا اور پھانسی دلوا دی۔ ایک شاندار شروعات کا کتنا برا انجام ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اینڈ گیم نہیں سوچا گیا تھا۔ اور اس کے برعکس آٹو فون بسمارک، اس نے اس قانون کو بخوبی استعمال کیا۔ بالکل، بسمارک کا شروع سے ایک بالکل کلیئر گول تھا، پرشا کی لیڈرشپ میں ایک متحد جرمن اسٹیٹ بنانا۔ یہ اس کا اینڈ گیم تھا۔ رائٹ۔ اس کے تمام ایکشنز، ڈنمارک سے جنگ، پھر آسٹریا سے جنگ، پھر فرانس سے جنگ، یہ سب اسی منزل کی طرف کیلکولیٹڈ قدم تھے۔ ہر جنگ کے بعد اس نے دیکھا کہ اب کیا کرنا ہے اور وہ کب رکے گا۔ اس نے آسٹریا کو ہرانے کے بعد وینا پر قبضہ نہیں کیا، کیونکہ وہ اس کے لانگ ٹرم پلان میں نہیں تھا۔ اچھا۔ جب 1871 میں جرمن ایمپائر بن گیا، وہ اپنے مقصد تک پہنچ گیا، اور پھر وہ رک گیا۔ اس نے مزید کانکویسٹس کی کوشش نہیں کی۔ اس نے آخر تک پلان کیا تھا اور پلان پر عمل کیا۔ تو بنیادی سبق یہ ہے کہ دور اندیشی، فور سائٹ ہی اصل طاقت ہے۔ شارٹ ٹرم نہ سوچیں۔ ہاں، زیادہ تر لوگ فوری مسائل یا فوری فائدوں پر توجہ دیتے ہیں اور لمبے عرصے کے نتائج کو بھول جاتے ہیں۔ وہ اپنی خواہشوں کو پلان سمجھ لیتے ہیں، لیکن جو لوگ شطرنج کے کھلاڑی کی طرح کئی چالیں آگے کا سوچتے ہیں، وہ اکثر کامیاب رہتے ہیں۔ ہاں، پلان میں لچک، فلیکسیبلٹی ضروری ہے۔ حالات بدلتے ہیں، لیکن ایک کلیئر اینڈ گول کے بغیر آپ بس ہوا میں تیر چلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب قانون نمبر 30، میک یور اکمپلشمنٹس سیم ایفرٹلیس۔ اپنی کامیابیوں کو اس طرح پیش کریں جیسے وہ بہت آسانی سے حاصل ہو گئی ہوں۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں؟ محنت چھپانا؟ عجیب لگ سکتا ہے، لیکن گرین کے مطابق پاور ڈائنامکس میں یہ بہت اہم ہے۔ قانون کہتا ہے کہ آپ کے کام نیچرل، سپونٹینیس اور بآسانی کیے گئے لگنے چاہیے۔ اپنی اصل محنت، پریکٹس یا جو بھی چالاکیاں آپ نے استعمال کی ہیں، انہیں کبھی ظاہر نہ کریں۔ کیوں؟ محنت دکھانے میں کیا غرض ہے؟ جب لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ نے کوئی کام بغیر خاص کوشش کے کر لیا، تو ان کے ذہن میں آپ کا امیج بڑھتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ میں اس سے بھی زیادہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی محنت، اپنی سٹرگلز دکھاتے ہیں، تو لوگ سوال اٹھا سکتے ہیں یا آپ کی لمٹس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایفرٹلیسنس ایک ایلوژن آف پاور کریٹ کرتی ہے۔ رینیسا اٹلی میں اس کانسیپٹ کو اسپریڈ سٹورا کہتے تھے، ہے نا؟ بالکل صحیح۔ یہ لفظ بیلداسرے کیسٹیگلیون نے اپنی مشہور کتاب دی کوٹیر میں استعمال کیا تھا۔ اسپریزا چورا کا مطلب ہے مشکل ترین کام کو بھی اس طرح انجام دینا کہ وہ بالکل نیچرل اور ایفرٹلیس لگے، ایسے کہ دیکھنے والے کو لگے کہ اس میں کوئی محنت، کوئی سوچ، کوئی بناوٹ شامل ہی نہیں تھی۔ یہ اصل میں بہت بڑی آرٹ ہے، آرٹ کو چھپانے کی آرٹ۔ اور اس سے پاور کیسے ملتی ہے؟ اس سے آپ عام لوگوں سے مختلف نظر آتے ہیں، زیادہ گریسفل، زیادہ ٹیلنٹڈ، زیادہ پاورفل، جیسے کوئی کام آپ کے لیے کھیل ہو۔ اس سے لوگ امپریس ہوتے ہیں، تھوڑا انٹیمیڈیٹ بھی ہوتے ہیں۔ ہیری ہوڈینی اس کی ایک ماڈرن مثال ہے، شاید اس کے اسکیپ ایکٹس امپاسبل لگتے تھے۔ اپنے جسم پر ایکسٹریم کنٹرول حاصل کرتا تھا، سانس روکنا، مسلز کو کنٹرول کرنا، لیکن سٹیج پر وہ ایسا ظاہر کرتا تھا جیسے یہ سب اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ کبھی پریشان یا تھکا ہوا نظر نہیں آتا تھا، بالکل کول، کام، کلیکٹڈ۔ اس نے اپنے رائیول کلیپینی کو بھی سٹیج پر مات دی تھی۔ ہاں، اور اس واقعے میں بھی اس نے اپنی اصل پلاننگ اور ٹرکری کو بڑی خوبی سے چھپا لیا۔ سب کو لگا کہ ہوڈینی نے بس آن دا سپاٹ کلیپینی کو ہرا دیا۔ یہ ایفرٹلیس امیج ہی تھا جس نے اسے ایک لیجنڈ بنا دیا۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ اپنی پریکٹس، اپنی ریہرسل کو ہمیشہ پردے کے پیچھے رکھیں۔ اور اپنی ٹرکس کو شیئر نہ کرنے کی وجہ؟ لوگ پوچھتے تو ہوں گے نا کہ آپ نے کیسے کیا؟ وجہ سمپل ہے، اگر آپ لوگوں کو بتا دیں گے کہ آپ نے کامیابی کیسے حاصل کی، تو وہ اس نالج کو آپ کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں، یا وہ بھی وہی کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کی یونیکنس ختم ہو جائے گی، آپ کا مسٹری ختم ہو جائے گا۔ جب آپ کا کام آسان لگتا ہے تو یہ لوگوں میں تعریف کے ساتھ تھوڑا سا خوف بھی پیدا کرتا ہے کہ پتہ نہیں یہ شخص اور کیا کچھ کر سکتا ہے۔ کیا اس کا کوئی ڈاؤن سائڈ ہے؟ ہمیشہ ایفرٹ لیس دکھنا
کیا یہ غیر انسانی نہیں لگتا؟ ہاں، یہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے۔ کبھی کبھار مسلسل پرفیکشن تھوڑی سی غیر انسانی، تھوڑی سسپیشس لگ سکتی ہے۔ شاید کبھی کبھار ہلکی سی ولنریبلٹی یا محنت دکھانا لوگوں کو آپ سے ریلیٹ کرنے میں مدد دے سکتا ہے، لیکن یہ بیلنس بہت نازک ہے۔ عام طور پر گرین کے مطابق ایفرٹ لیسنس کا ایلوژن مینٹین کرنا پاور کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ انٹرسٹنگ۔ اگلا قانون ہے قانون نمبر 31، کنٹرول دی آپشنز، گیٹ ادرس ٹو پلے ود دا کارڈز یو ڈیل۔ آپشنز کو کنٹرول کریں، دوسروں کو انہی پتوں سے کھیلنے دیں جو آپ بانٹتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ قانون کہتا ہے کہ سب سے بہترین کنٹرول، سب سے ایفیکٹو مینیپولیشن وہ ہے جس میں دوسرا شخص یہ سمجھتا ہے کہ فیصلہ وہ خود کر رہا ہے، اسے لگے کہ وہ آزاد ہے، اس کے پاس چوائسز ہیں۔ لیکن اصل میں چوائسز آپ نے دی ہوتی ہیں۔ ایگزیکٹلی، آپ انہیں چوائسز دیں، لیکن ساری چوائسز ایسی ہوں جو الٹیمیٹلی آپ کے فائدے میں ہوں، چاہے وہ آپشن اے چنیں یا آپشن بی، نتیجہ آپ کے حق میں ہی نکلے۔ انہیں ایسی سچویشن میں ڈال دیں جہاں ان کے پاس صرف وہی راستے بچیں جو آپ نے ان کے لیے پہلے سے تیار کیے ہیں۔ وہ خود کو کنٹرول میں سمجھتے ہیں، لیکن ہوتے وہ آپ کے پپٹ ہیں۔ اس کی ایک مثال ایوان دی ٹیریبل کی تھی، وہ جب اس نے تخت چھوڑنے کا ڈرامہ کیا تھا۔ ہاں بالکل، اس نے لوگوں کو 2 آپشنز دیے، یا تو میری غیر موجودگی میں انارکی اور کیوس برداشت کرو، یا پھر مجھے پوری ایبسولوٹ پاور کے ساتھ واپس لے آؤ۔ تو لوگوں نے انارکی سے بچنے کے لیے انہوں نے چوز کیا کہ آئیون کو ایبسولوٹ پاور دے دی جائے، کیونکہ انارکی کا خوف زیادہ تھا۔ آئیون نے انہیں مجبور کیا، لیکن انہیں لگا کہ فیصلہ ان کا اپنا ہے۔ یہ فورس چوائس بہت ایفیکٹو ٹیکنیک ہے۔ لوگ جب محسوس کرتے ہیں کہ ان کے پاس چوائس ہے تو وہ زیادہ آسانی سے آپ کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور بعد میں ریزسٹ بھی نہیں کرتے۔ اس کے اور کیا طریقے ہیں؟ گرینے نے کچھ اسٹریٹجیز بھی بتائی ہیں شاید۔ ہاں، کئی ہیں۔ مثلاً ایک ہے کلر دی چوائسز، یعنی آپشنز کو اس طرح پیش کرنا کہ آپ کا جو پسندیدہ آپشن ہے وہ سب سے بہتر، سب سے لاجیکل لگے۔ باقی آپشنز کے نقصانات ہائی لائٹ کرنا۔ اچھا، اور؟ ایک ہے فورس دی رجسٹر۔ یہ ڈاکٹر ملٹن ایرکسن کی ٹیکنیک تھی۔ ضدی لوگوں کو وہی کرنے کا حکم دینا جو آپ نہیں چاہتے کہ وہ کریں، تاکہ وہ بغاوت میں وہ کام کریں جو آپ اصل میں چاہتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ بھی یہ کام کرتی ہے کبھی کبھی۔ انٹرسٹنگ۔ پھر ہے الٹر دا پلینگ فیلڈ۔ حالات کو ہی اس طرح بدل دینا کہ مخالف کے پاس صرف آپ کے دیے ہوئے آپشنز ہی بچ جائیں، جیسے راکفیلر نے آئل ٹرانسپورٹ کنٹرول کر کے کیا تھا، مخالف کمپیٹ ہی نہ کر سکے۔ ایک ہے شرنکنگ آپشنز۔ وقت کے ساتھ آپشنز کو کم کرتے جانا یا انہیں کم اٹریکٹو بناتے جانا تاکہ لوگ فوری طور پر موجودہ آفر قبول کر لیں۔ لمیٹڈ ٹائم آفر والی بات۔ رائٹ۔ ایک ہے دا ویک مین آن دا پریسیپس۔ اس میں آپ ایک راستے کے علاوہ باقی تمام راستوں کے خطرات کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں تاکہ دوسرا شخص ڈر کے مارے وہی ایک راستہ چوز کر لے جو آپ چاہتے ہیں۔ اور؟ وہ ہارنز آف اے ڈیلیما۔ ہاں، دا ہارنز آف اے ڈیلیما۔ کسی کو 2 ناگوار آپشنز کے درمیان پھنسا دینا۔ دونوں آپشنز برے ہوں، لیکن ایک برا آپشن آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ انہیں دونوں میں سے ایک چننا پڑے۔ وہ اپنی قبر خود کھودتے ہیں ایک طرح سے۔ تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگ خود کو اپنی سچویشن کا ذمہ دار سمجھیں، آپ کو نہیں۔ وہ سوچیں کہ میں نے یہ چنا۔ ایگزیکٹلی۔ جب انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے خود یہ راستہ چنا ہے تو وہ بعد میں شکایت بھی نہیں کرتے اور آپ کا کنٹرول ان پر قائم رہتا ہے۔ کیا اس کا کوئی ریورسل ہے؟ ہمیشہ آپشنز کنٹرول کرنا ٹھیک ہے یا کبھی انہیں فریڈم دینی چاہیے؟ دیکھیں، کبھی کبھی دوسروں کو تھوڑی آزادی دینا، انہیں کھلا چھوڑنا آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اس سے آپ ان کے اصل بیہیویئر کو آبزرو کر سکتے ہیں، انفارمیشن گیدر کر سکتے ہیں، ان کے اگلے مووز اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن عام طور پر گرین کے مطابق آپشنز کو کنٹرول کرنا پاور مینٹین کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ چلیے، قانون نمبر 32، پلے ٹو پیپلز فینٹیسیز۔ لوگوں کی فینٹیسیز پر کھیلیں، سچائی نہ بتائیں۔ سچائی اکثر کڑوی ہوتی ہے، بورنگ ہوتی ہے، محنت طلب ہوتی ہے۔ لوگ اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو حقیقت سے فرار کا راستہ دکھا سکیں، ان کی چھپی ہوئی خواہشات، ان کی فینٹیسیز کو اپیل کر سکیں، تو وہ میگنیٹ کی طرح آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ جیسے؟ جو لوگ رومانس کی، ایڈونچر کی، اچانک خوش قسمتی کی کہانیاں سنا سکتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں پر راج کر سکتے ہیں۔ اس میں بہت پاور ہے۔ سچ بولنے والے کو لوگ اکثر اگنور کر دیتے ہیں یا اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ فینٹیسی بیچنے والے کو لوگ پسند کرتے ہیں۔
16 سینچری کے مارکو برگدینو کی کہانی اس کی مثال ہے، جو وینس میں ایک الکیمسٹ بن کر آیا تھا۔ ہاں، بہت اچھی مثال ہے۔ دیکھیے، وینس اس وقت فائنینشلی اسٹرگل کر رہا تھا، اس کا گولڈن ٹائم گزر چکا تھا۔ وہ اپنے پرانے سنہرے دنوں کی واپسی چاہتے تھے، یہ ان کی کلیکٹیو فینٹیسی تھی۔ بریگدینو آیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ وہ الکیمسٹ ہے، وہ دھاتوں کو سونے میں بدل سکتا ہے۔ اس نے اس فینٹیسی کو ایکسپلائٹ کیا۔ اس نے کہا، میں وینس کو دوبارہ امیر بنا دوں گا۔ اور لوگوں نے مان لیا، کیونکہ وہ یہ سننا چاہتے تھے۔ براگڈینو شاہی تھاٹ سے رہا، لوگوں کو جھوٹے وعدے کیے، ڈیمنسٹریشنز کیے جو شاید ٹرکس تھے، اور ان کی امیدوں سے کھیلتا رہا۔ حالانکہ وہ فراڈ تھا، لیکن لوگوں نے اس پر اس لیے یقین کیا کیونکہ وہ ان کی فینٹیسی کو فیڈ کر رہا تھا کہ وینس دوبارہ امیر اور طاقتور بن سکتا ہے، وہ بھی بغیر سخت محنت کے، بس جادو سے۔ تو عام طور پر لوگ کن فینٹیسیز کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں؟ گرین نے کچھ بتایا؟ ہاں، کچھ عام تھیمز ہیں جن پر لوگ فوراً لپکتے ہیں۔ ایک تو ہے اچانک دولت یا کامیابی، جیسے لاٹریز، گیٹ رچ کوئک سکیمز یا برگڈینو جیسا الکیمی کا وعدہ۔ ٹھیک۔ دوسرا ہے ایگزوٹک ایڈونچرز یا نئی دنیایں، ایسی کہانیاں جو روزمرہ کی بورنگ زندگی سے بالکل مختلف ہوں، دور کے ملکوں کی انوکھے لوگوں کی باتیں۔ جیسے وہ فارموسا والا فراڈ تھا۔ جارج سیلمنیزر۔ پھر ہے مسٹیکل یونین یا گروپ آئیڈینٹی، ایسا احساس کہ ہم سب کسی بڑے خاص مقصد کے لیے جڑے ہوئے ہیں، یہ کلٹس استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک ہے حقیقت کا الٹ جانا، جیسے موت کو شکست دینا یا ماضی کو بدل دینا، جیسے وہ پینٹر وان میگرن نے ورمیر کی جعلی پینٹنگز بنا کر لوگوں کو بے وقوف بنایا، کیونکہ لوگ اس دور میں واپس جانا چاہتے تھے۔ تو کیا لوگ جانتے نہیں کہ یہ فینٹیسی ہے، یہ سب جھوٹ ہے؟ اکثر لوگ شاید سب کانشیسلی آدھا جانتے ہیں کہ یہ سچ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اس ایلیوژن میں رہنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ انہیں فوری خوشی، فوری ریلیف دیتا ہے۔ لیکن اس کا خطرہ یہ ہے کہ فینٹیسی کا ببل کبھی نہ کبھی پھٹتا ہے۔ اگر آپ ریزلٹ ڈیلیور نہیں کر سکتے تو لوگ ایونچولی آپ کے خلاف ہو جائیں گے، جیسے براگڈینو کے ساتھ ہوا۔ ہاں، اسے آخر میں پھانسی ہوئی جب وہ سونا نہیں بنا سکا۔ اس لیے اس کھیل کو تھوڑا لائٹ رکھنا اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز مینج کرنا ضروری ہے۔ کبھی کبھی اگر ریالٹی بہت زیادہ ڈرامٹک ہو جائے تو لوگ سمپل آرڈینری چیزوں کی فینٹیسی کرنے لگتے ہیں۔ جیسے پی ٹی بارنم نے جنرل ٹام تھم کو پیش کیا۔ وہ ایک ایکسٹرا آرڈینری آدمی تھا اور لوگ اسے دیکھنے آتے تھے، یا ابراہیم لنکن کا کامن مین امیج۔ لیکن اس میں بھی ایک ڈسٹنس رکھنا پڑتا ہے۔ سمجھ گئی۔ اب قانون نمبر 33، ڈسکور ایچ مینز تھم اسکرو۔ ہر شخص کی کمزوری کا نقطہ یا تھم اسکرو دریافت کریں۔ یہ کیا چیز ہے؟ تھم اسکرو وہ پرانے زمانے کا ٹارچر ڈیوائس تھا نا، گرین اسے میٹافوریکلی استعمال کر رہا ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، کوئی دبی ہوئی انسیکیورٹی، کوئی ایسا جذبہ جس پر اس کا کنٹرول نہ ہو، غصہ، لالچ، خوف، کوئی چھپی ہوئی خواہش یا ضرورت، کوئی سیکرٹ پلیجر۔ اوکے۔ اس کر کے گھما کر اس شخص کو کنٹرول یا انفلوئنس کر سکتے ہیں اپنے فائدے کے لیے۔ یہ کمزوری کیسے ڈھونڈی جائے؟ لوگ تو اسے چھپاتے ہوں گے نا؟ بالکل چھپاتے ہیں، اور چھپی ہوئی کمزوری جب مل جائے تو وہ زیادہ پاورفل ہوتی ہے۔ آپ کو بہت آبزرونٹ ہونا پڑے گا، ان کے ایکشنز، ان کی باتوں، ان کے کیجول ریمارکس، ان کے جیسچرز پر بہت غور کرنا ہوگا۔ کن چیزوں پہ فوکس کریں؟ دیکھیں وہ کن چیزوں پر ان یوزولی ایموشنل ریئیکٹ کرتے ہیں، غصہ، ڈر یا حد سے زیادہ خوشی۔ ان کی بچپن کی کہانیاں سنیں، اکثر کمزوریاں بچپن کی نامکمل ضروریات یا ٹراما سے جڑی ہوتی ہیں۔ ان کی عادتیں دیکھیں، ان کے پیٹرنز اور ان کے کانٹراسٹ پر غور کریں۔ اکثر لوگ جو چیز ظاہر کرتے ہیں وہ اس کے الٹ کو چھپا رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً جو شخص بہت بہادر بنتا ہے وہ اندر سے بزدل ہو سکتا ہے، جو بہت پریشان نظر آتا ہے اس میں چھپی ہوئی ڈیزائرز ہو سکتی ہیں، جو بہت ٹف ایکٹ کرتا ہے وہ شاید سیکریٹلی افیکشن چاہتا ہو۔ انٹرسٹنگ۔ گروپ میں ویک لنک تلاش کریں، وہ بندہ جو پریشر میں آ جاتا ہے، یا پردے کے پیچھے اصل پاور کس کے پاس ہے، باس کی بیوی، ایڈوائزر ایٹسٹرا۔ اور سب سے اہم، ان کے اندر کے ایموشنل وائڈ کو پہچانیں۔ کیا وہ انسیکیور ہیں، ناخوش ہیں، اٹینشن چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ تلاش کریں اور پھر خود کو اس وائڈ کو بھرنے والے کے طور پر پیش کریں۔ ان کے انکنٹرولبل ایموشنز، خوف، لالچ، غرور، نفرت، ان پر کھیلیں۔
कार्डिनल रिशेल्यू इसमें माहिर थे, जैसा आपने पहले कहा। उन्होंने पहले क्वीन मदर की इनसिक्योरिटी को इस्तेमाल किया, फिर किंग लुई 13 की बचपन जैसी नापुख्तगी को। हाँ, रिशलियो कमाल का था इस मामले में। उसने पहले देखा कि क्वीन मदर मरी दे मेडिची वैलिडेशन चाहती हैं, इनसिक्योर हैं, तो उसने उनकी तारीफ करके, उनका कॉन्फिडेंट बनकर उनका ट्रस्ट जीता और पावर में आया। फिर किंग के साथ फिर उसने किंग लुई 13 की कमजोरी, उसका इंडिसाइसिव होना, उसका बचपना, एक स्ट्रॉन्ग फादर फिगर की जरूरत को पहचाना। रिशलियो खुद वो फादर फिगर बन गया, बादशाह को बड़े बड़े प्लान्स में पुश किया और इफेक्टिवली बादशाह को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाकर खुद फ्रांस पर हुकूमत की। एक और मिसाल बिस्मार्क की थी। हाँ, बिस्मार्क ने किंग विलियम वन की कमजोरी, वो डरपोक था लेकिन अपनी मिलिट्री ऑनर पे बहुत प्राउड भी था, इसको इस्तेमाल किया। जब पार्लियामेंट आर्मी बजट रोक रही थी, बिस्मार्क ने बादशाह के प्राइड को अपील किया, उसकी ड्यूटी याद दिलाई और उसे पार्लियामेंट के खिलाफ खड़ा कर दिया। आपको लोगों की साइकोलॉजी, उनकी हिडन इनसिक्योरिटीज, उनके प्राइड को समझना होगा। इसमें क्या खतरा है किसी की कमजोरी को एक्सप्लॉइट करने में? खतरा यह है कि आप शिकार के जज्बात को इतना भड़का दें कि वो कंट्रोल से बाहर हो जाए, या आप उसे इतना पुश करें कि वो टूट जाए या गुस्से में आपके खिलाफ हो जाए। इमोशनल वीकनेसेस से खेलना डेंजरस हो सकता है। आपको लिमिट्स का अंदाजा होना चाहिए। मकसद स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस हासिल करना है, किसी को बेवजह तबाह करना नहीं। कंट्रोल का नशा बुरा है। और आखिरी कानून आज के लिए, कानून नंबर 34, बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। अपने अंदाज में शाही बने, बादशाह जैसा सुलूक करें ताकि बादशाह जैसा सुलूक किया जाए। ये कानून कहता है कि आपके साथ लोग वैसा ही सुलूक करते हैं जैसा आप खुद अपने आप से करते हैं और जैसा आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। आपका अपना बिहेवियर, आपका अपना सेल्फ परसेप्शन ये सेट करता है कि लोग आपको कैसे ट्रीट करेंगे। अगर हम खुद को कमतर समझें तो लोग भी आपको कमतर समझेंगे। अगर आप आमियाना, वल्गर या कम हिम्मत हरकतें करेंगे, लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप खुद को रिस्पेक्ट देंगे, कॉन्फिडेंस और डिग्निटी का मुजाहिरा करेंगे, एक किस्म की शाही शान शो करेंगे, चाहे आप असल में बादशाह ना भी हों, तो लोग भी आपको इम्पोर्टेंट समझेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। बादशाह जैसा एक्ट करें तो लोग आपको बादशाह समझने लगेंगे। योर बेयरिंग क्रिएट्स योर रियलिटी। इसकी खिलाफ वर्जी किंग लुइस फिलिप ने की थी फ्रांस में, जो बूर्जवातिंग यानी मिडिल क्लास बादशाह बन गया था। हाँ, बिल्कुल। उसने 1830 के इंकलाब के बाद शाही ठाट-बाट छोड़ दिए। वो आम कपड़े पहनता था, छतरी लेकर सड़कों पे चलता था, बैंकर्स से दोस्ती करता था। उसने सोचा इससे लोग उसे पसंद करेंगे। लेकिन हुआ उल्टा। उल्टा हुआ। उसका शाही ऑरा, वो मिस्ट्री, वो डिस्टेंस खत्म हो गया। लोग उसकी इज्जत नहीं करते थे, उसे सीरियसली नहीं लेते थे। यहाँ तक कि उसके अपने फाइनेंसर्स रॉथशिल्ड ने उसे एक बार सरेआम डांट दिया। जब 1848 में फिर इनकलाब आया तो उसके लिए कोई लड़ने को तैयार नहीं था। वो बहुत आसानी से तख्त छोड़कर भाग गया। लोग समझते थे कि उसमें असल बादशाह वाली बात ही नहीं, उसने खुद अपनी वैल्यू कम कर दी थी। और इसके बरक्स क्रिस्टोफर कोलंबस ने इस कानून को फॉलो किया, हालांकि वो रॉयल नहीं था। बिल्कुल, कोलंबस का बैकग्राउंड बहुत हम्बल था, लेकिन उसने हमेशा खुद को एक नोबल, एक अहम आदमी जाहिर किया और वैसा ही बिहेव किया। उसका सेल्फ बिलीफ गजब का था। जब वो फंडिंग के लिए गया था। हाँ, जब वो पुर्तगाल और स्पेन के बादशाहों के पास अपने सफ़र की फंडिंग के लिए गया, तो उसने मामूली रिक्वेस्ट नहीं की। उसने बहुत बड़े टाइटल्स मांगे, ग्रैंड एडमिरल ऑफ द ओशन सी, वाइसरॉय ऑफ न्यू लैंड्स और 10% रेवेन्यू हमेशा के लिए। इतना सब कुछ बिना किसी ट्रैक रिकॉर्ड के। हाँ, हालांकि उसके पास कोई खास क्वालिफिकेशन नहीं थी, लेकिन उसकी इस बोल्डनेस, उसके इस रॉयल बेरिंग ने मोनार्क्स को इम्प्रेस किया। उन्होंने उसे सीरियसली लिया क्योंकि वो खुद को इतना सीरियसली लेता था। उसने अपनी कीमत खुद मुकर्रर की और बहुत ऊंची मुकर्रर की, और आखिर में उसे मिला भी बहुत कुछ। तो ये है स्ट्रैटेजी ऑफ द क्राउन, कि आप यकीन करें कि आप अजीम हैं और ये यकीन फिर दूसरों तक फैल जाएगा। हाँ, ये एक किस्म की सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। आपका अपना यकीन, आपका कॉन्फिडेंस कंटेजियस होता है। अगर आप खुद पर यकीन रखते हैं तो दूसरे भी रखने लगते हैं। डिग्निटी मेंटेन करना ज़रूरी है, खासकर मुश्किल वक्त में। ये एरोगेंस नहीं है। एरोगेंस इनसिक्योरिटी से आती है। डिग्निटी सेल्फ रिस्पेक्ट और कंट्रोल से आती है। इसको रीइंफोर्स करने की कोई स्ट्रैटेजीज हैं? हाँ, कुछ हैं, जैसे कोलंबस स्ट्रैटेजी।
बड़ा मांगो, ऊंची कीमत रखो और उस पर कायम रहो। या डेविड एंड गोलायत स्ट्रैटेजी, अपने से बहुत बड़े टारगेट पर अटैक करो, मेटाफोरिकली, इससे आप भी बड़े लगोगे। या गिफ्ट स्ट्रैटेजी, अपने से ऊंचे लोगों को कीमती तोहफा दो, ये बराबरी का सिग्नल देता है। मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग, वक्त पर महारत हासिल करें। जी। ये कानून कहता है कि वक्त पर महारत हासिल करना बहुत जरूरी है, यानी कब इंतजार करना है, कब हमला करना है और कब रफ्तार तेज करनी है। ये सुनने में तो काफी सीधा लगता है, लेकिन ग्रीन इसे एक कदम आगे ले जाता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। वो कहता है कि वक्त कोई आप समझें कुदरत की बनाई हुई चीज़ नहीं जिसे हम सिर्फ बर्दाश्त करें या जिसके साथ चलें, बल्कि ये एक मसनूई मतलब इंसान का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है जिसे हम अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं? जी, उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। ग्रीन 3 तरह के वक्त बताता है। पहला है लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम यानी तवील वक्त। इससे क्या मतलब है? सब्र? सब्र, बिल्कुल, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक सब्र। जल्दबाजी से बचना, सही मौके का इंतजार करना। जैसे जापान के तोकुगावा यासु थे, उन्होंने इंतजार किया जब तक उनके हरीफ कमजोर नहीं हो गए। अच्छा। इस सब्र से आपको दूरअंदेशी मिलती है, आप लालच से बचते हैं और आपकी बुनियाद मजबूत होती है। ग्रीन एक मिंक पेंटर की मिसाल भी देता है, चाओ यूंग की। वो दरिया पार करते हुए जल्दी में थे तो अपने कागजात गिरा बैठे। सबक ये मिलता है कि कभी कभी जानबूझकर आहिस्ता चलना ज्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है। और दूसरी किस्म फोर्स टाइम, ये तो उल्ट लगता है। हाँ, ये है दूसरों के वक्त को कंट्रोल करना। अच्छा, कैसे? उन्हें इंतजार करवाना या उन्हें जल्दी करने पर मजबूर करना। जैसे सुल्तान महमद ने हंगरी के सफीरों को इंतजार करवाया। हाँ, याद आया। ताकि वो अपना दूसरा महाज महफूज कर सकें। यहाँ तक कि फ्रॉइड और लकन जैसे माहिर नफ्सियात भी डेडलाइन इस्तेमाल करते थे ताकि मरीज वक्त जाया ना करें। ओह। और हुडीनी का अपने फरार के अमल को लंबा करना, हाँ, वो भी सस्पेंस पैदा करने के लिए फोर्स टाइम की एक मिसाल है। जबरदस्त। और तीसरी किस्म एंड टाइम, ये है इख्तितामी वक्त, यानी जब आपने सब्र से इंतजार किया, मौका बनाया, तो फिर फैसला कुन अंदाज में तेजी से काम खत्म करना। फौरन। बिल्कुल। हिचकिचाहट नहीं दिखानी। जब सांप काबू में आ जाए तो फिर सोच विचार में वक्त जाया नहीं करना। नेपोलियन की वो बात याद आती है ना, स्पेस वी कैन रिकवर, टाइम नेवर। हाँ, कि जगह वापस मिल सकती है, वक्त नहीं। जी। तो वक्त सिर्फ घड़ी देखना नहीं, बल्कि इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना है। अच्छा, वक्त के बाद अगला कानून उन चीजों के बारे में है जो हमारे पास नहीं है। जी। चैप्टर 36, डिसडेन थिंग्स यू कैन नॉट हैव, इग्नोरिंग देम इज द बेस्ट रिवेंज। जो चीजें आप हासिल नहीं कर सकते उन्हें नजरअंदाज करें। नजरअंदाजी बेहतरीन इंतकाम है। ये तो थोड़ा सा सॉर ग्रेप्स वाली बात लगती है कि अंगूर खट्टे हैं, जो चीज मिले नहीं उसे बुरा कह दो या नजरअंदाज कर दो। देखें, ये साउर ग्रेप से थोड़ा ज्यादा गहरा है। ग्रीन कहता है कि किसी चीज की ख्वाहिश करना, खास तौर पर जो आप हासिल नहीं कर सकते, ये आपको कमजोर दिखाता है। आप जितना उसके पीछे भागते हैं वो उतना ही दूर होती है और आपकी ताकत कम होती है। इसके बजाय उसे हिकारत से यानी कंटेम्प्ट से नजरअंदाज करना एक ज्यादा ताकतवर रद्द-ए-अमल है। इसकी ताकत कहाँ से आती है नजरअंदाज करने से? ये ताकत इसलिए है कि आप जाहिर करते हैं कि वो चीज़ आपके लिए अहम ही नहीं। ये आपके जज्बात पर आपका कंट्रोल दिखाता है। अच्छा। लुईस 14 जिसे नजरअंदाज कर देता था, वो दरबार में जैसे मरी जाता था। और छोटी मोटी परेशानियों पर तवज्जो न देना अक्सर उन्हें खुद ही खत्म कर देता है। जैसे वो पैंचो विला वाली मिसाल है, अमरीकी फौज उसे पकड़ने में नाकाम रही तो आखिरकार उसे नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा। ठीक है। और अगर अपनी कोई कमजोरी या गलती सामने आ जाए तब क्या? तब भी उसे कबूल करना बजाय बहाने बनाने या जज्बाती होने के ज्यादा ताकतवर है। पिएट्रो एरिटिनो थे। जब उनकी असलियत पता चली कि वो जूते बनाने वाले के बेटे हैं तो उन्होंने उसे फख्र से कबूल किया। लेकिन ग्रीन खबरदार भी करता है, कुछ मसाइल नजरअंदाज करने से बढ़ जाते हैं। हाँ, ये भी है। जैसे सेजारे बोर्जिया को नजरअंदाज करना उसके दुश्मनों को महंगा पड़ा था। तो ये जानना जरूरी है कि किस मसले को नजरअंदाज करना है और किसे शुरू में ही निपटा लेना है। सही। तो नजरअंदाज करना एक ऑप्शन है, लेकिन अगला कानून बिल्कुल उलट बात कर रहा है, यानी नजरअंदाज करने के बजाय तवज्जो हासिल करना, मगर अल्फाज से नहीं बल्कि
مناظر سے. جی چیپٹر 37 کریٹ کمپیلنگ اسپیکٹیکلز، دلکش مناظر تخلیق کریں. یہاں گرین کہتا ہے کہ الفاظ سے زیادہ طاقتور بصری منظر کشی یعنی ویژول امیجری اور علامتی اشارے سمبولک جیسچرز ہوتے ہیں. کیا یہ صرف دکھاوے کی بات ہے؟ یہ صرف دکھاوا نہیں ہے، یہ نفسیات سے کھیلنا ہے. دیکھیے نا، الفاظ بحث چھیڑ سکتے ہیں، دفاع پیدا کر سکتے ہیں، لوگ آرگیو کرنے لگتے ہیں. ہاں، لیکن ایک طاقتور تصویر یا علامت وہ سیدھی جذبات پر اثر کرتی ہے، شک کی گنجائش کم چھوڑتی ہے. ہماری جو بصارت ہے، سائٹ، وہ سب سے طاقتور حص ہے. مثالیں تو کافی ڈرامیٹک ہیں، جیسے برلن کا وہ مون ڈاکٹر وائس لائڈر ہاں جس نے چاند کی روشنی سے علاج کا ڈرامہ رچایا، یا ڈائن ڈے پوئٹیس کا خود کو دیوی ڈایانا کے طور پر پیش کرنا. یہ تو سیدھا سیدھا لوگوں کے تصورات سے کھیلنا ہے. بالکل. اور لوئس 14 کا سن کنگ بننا، ہاں، سن کنگ. یہ لقب اور سورج کا علامت بغیر کچھ کہے طاقت، مرکزیت، چمک دمک ان سب کا پیغام دیتی تھی. سمبلز جو ہیں، علامتیں، وہ مختصر مگر گہرے معنی رکھتی ہیں. آپ نئی علامتیں بنا سکتے ہیں یا پرانی کو نئے معنی دے سکتے ہیں. جیسے کارڈینل ڈی ریٹس نے فرانٹ بغاوت کے لیے غلیل سلنگ کو نشان بنایا. وہ عام لوگوں کی بغاوت کی علامت بن گئی تھی. جی ہاں. تو صرف علامت کافی نہیں، اسے ایک پورے منظر نامے، ایک اسپیکٹیکل میں پیش کرنا ضروری ہے. جی ہاں، رنگ، ترتیب اور ایک مربوط کہانی، یہ سب مل کر ایک کمپیلنگ اسپیکٹیکل بناتے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں پر نقش ہو جاتا ہے. شارلز ڈی گول کا آزاد پیرس میں سب سے آگے چلنا، وہ محض چلنا نہیں تھا، وہ ایک جیتی ہوئی قوم کی قیادت کی علامت تھی. سمجھ گیا. یہ تو ہوئی ظاہری نمائش کی بات، لیکن اگلا قانون باطن اور ظاہر کے تضاد پر ہے. جی. چیپٹر 38 تھنک ایز یو لائک بٹ بیہیو لائک ادرس. سوچیں جیسے چاہیں مگر برتاؤ دوسروں جیسا کریں. یہ قانون تو بہت عملی لگتا ہے مگر تھوڑا مایوس کن بھی ہے. کیا واقعی اپنے حقیقی خیالات چھپانا ضروری ہے؟ گرین کے مطابق سماجی بقا کے لیے، سروائیول کے لیے اکثر ضروری ہے. مکمل آزادی اظہار، وہ کہتا ہے، ایک خواب ہے. اگر آپ کے خیالات مرویجہ اصولوں سے بہت مختلف ہیں تو انہیں کھلے عام ظاہر کرنا آپ کو غیر ضروری طور پر الگ تھلگ کر سکتا ہے یا دشمن بنا سکتا ہے. بحث سے کچھ حاصل نہیں ہوتا کیونکہ لوگ شاذ و نادر ہی اپنے گہرے عقائد بدلتے ہیں. تو حل یہ ہے کہ منافقت کریں؟ گرین اسے منافقت سے زیادہ ایک حفاظتی حکمت عملی، ایک سروائیول ٹیکٹک کے طور پر پیش کرتا ہے. اچھا. ظاہری طور پر معاشرے کے ساتھ چلیں، ان کے رسم و رواج اپنائیں تاکہ آپ کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے. اندرونی طور پر آپ جو چاہیں سوچیں. ٹومازو کمپنیلا کی مثال ہے نا، اس نے پاگل پن کا ناٹک کیا. ظاہری طور پر چرچ کی حمایت میں لکھا تاکہ وہ قید سے بچ سکے اور اپنے اصل خیالات بعد میں پیش کر سکے. برتل برخت کی مثال بھی دلچسپ ہے کہ کس طرح اس نے کمیونسٹ حکومتوں کے سامنے ظاہری طور پر سر جھکایا تاکہ اپنا کام جاری رکھ سکے. یہ تو ایک طرح سے کیموفلاج ہے. بالکل. عام لوگوں میں گھل مل جائیں، اپنی اصلیت صرف ان کے سامنے ظاہر کریں جو اسے سمجھ سکتے ہیں اور سراہ سکتے ہیں. میکیاولی کا وہ مشہور قول ہے، میں نے کبھی وہ نہیں کہا جس پر میں یقین کرتا ہوں اور نہ ہی میں کبھی اس پر یقین کرتا ہوں جو میں کہتا ہوں. یہ طاقت کے کھیل کی ایک تلخ حقیقت ہے. اپنی سوچ چھپانے کے بعد اگلا قانون دوسروں کے جذبات ابھارنے کے بارے میں ہے، خاص طور پر غصے کے. جی. چیپٹر 39 Stir up waters to catch fish. مچھلی پکڑنے کے لیے پانی میں ہلچل پیدا کریں، یعنی دوسروں کو غصہ دلاؤ تاکہ وہ غلطیاں کریں. یہ تو خطرناک کھیل لگتا ہے. خطرناک تو ہے لیکن مؤثر بھی، اگر آپ خود پرسکون رہیں. گرین کہتا ہے غصہ اور جذبات آپ کے دشمن ہیں، یہ آپ کی سوچ کو دھندلا دیتے ہیں. ہاں، لیکن اگر آپ اپنے دشمن کو غصے میں لا سکتے ہیں جبکہ آپ ٹھنڈے دماغ سے صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں تو آپ کو ایک بڑا فائدہ حاصل ہے. غصے میں انسان بے وقوفانہ حرکتیں کرتا ہے، وہ بے بسی کی علامت ہے، طاقت کی نہیں. نیپولین کی مثال یاد آتی ہے جب وہ تالےرینڈ پر سریعام چیخا تھا. تالےرینڈ بالکل پرسکون رہا اور نیپولین کمزور نظر آیا. جی، نیپولین کے پاس بہتر آپشنز تھے لیکن غصے نے اسے اندھا کر دیا. تالےرینڈ کی حکمت عملی بہتر تھی.
جب دوسرے غصے میں ہوں تو آپ کا پرسکون رہنا انہیں مزید مشتعل کرتا ہے۔ ہاں، اور بھڑکاتا ہے۔ بالکل، اور ان کی غلطیوں کے امکانات بڑھا دیتا ہے۔ لیکن کیا یہ ہمیشہ کام کرتا ہے؟ کیا کچھ لوگوں کو غصہ دلانا الٹا پڑ سکتا ہے؟ بالکل پڑ سکتا ہے۔ پہلے اپنے دشمن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ شارک کی طرح ہوتے ہیں، انہیں چھیڑنا خودکشی کے مترادف ہے۔ ٹائر شہر کے رہنماؤں نے الیگزینڈر دی گریٹ کو غصہ دلایا اور تباہ ہو گئے۔ تو یہ حکمت عملی سوچ سمجھ کر استعمال کرنی چاہیے۔ ہاں، کبھی کبھار منصوبہ بندی کے تحت غصے کا مظاہرہ کرنا فائدہ دے سکتا ہے، لیکن یہ ایک ریئر ٹیکٹک ہونا چاہیے۔ ٹھیک، جذبات کو قابو میں رکھنے اور دوسروں کے جذبات سے کھیلنے کے بعد اگلا قانون پیسے کے بارے میں ہے۔ جی، پیسہ۔ چیپٹر 40 ڈسپائز دا فری لنچ، مفت کے کھانے کو حقیر سمجھیں۔ یہ تو ایک عام کہاوت بھی ہے، یعنی مفت میں ملنے والی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہوتی یا اس کے پیچھے کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے۔ گرین اسے مزید گہرائی میں لے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مفت کی چیزیں آپ کو احسان مندی کے جال میں پھنسا سکتی ہیں، آپ کی آزادی چھین سکتی ہیں۔ اچھا، پوری قیمت ادا کرنا آپ کو آزاد رکھتا ہے۔ مزید یہ کہ پیسہ صرف لین دین کا ذریعہ نہیں، یہ طاقت کا ایک اہم ہتھیار ہے۔ اسے کنجوسی سے نہیں بلکہ حکمت عملی اسٹریٹجی سے استعمال کرنا چاہیے۔ گرین دو طرح کے لوگوں سے بچنے کا کہتا ہے، ایک گریڈی فش جو صرف منافع دیکھتا ہے اور انسانی پہلو کو نظر انداز کرتا ہے، اور دوسرا انڈسکریمنیٹ گیور جو بغیر سوچے سمجھے سب پر لٹاتا رہتا ہے۔ جی، منفی مثالوں میں پیزارو کے سپاہی ہیں جو ایل ڈوراڈو کے لالچ میں مارے گئے، یا ڈچز آف مالبرو جس کی کنجوسی نے بلینیم پیلس کی تعمیر میں مسائل پیدا کیے۔ ہاں، لیکن مثبت مثالیں زیادہ سبق آموز ہیں۔ پیٹرو ایریتھینو نے تحائف کے ذریعے اثر و رسوخ خریدا۔ روتشلڈ نے پارٹیوں پر پیسہ خرچ کر کے سماجی حیثیت حاصل کی۔ لورینزو دے میڈیچی کی مثال بہت کلاسک ہے کہ کس طرح اس نے آرٹ کی سرپرستی پیٹرونیج کر کے اپنی دولت کے منفی تاثر کو ختم کیا اور فنکاروں کی وفاداری جیتی۔ یہ پیسے کو طاقت میں بدلنے کا فن ہے۔ بالکل، یہاں تک کہ لوئس 14 نے بھی امراء کو فضول خرچی پر مجبور کر کے انہیں کمزور کیا اور پھر اپنی اسٹریٹجک جنروسٹی سے انہیں قابو کیا۔ واہ! کلیدی نکتہ یہ ہے کہ سخاوت دکھائیں مگر حکمت عملی سے۔ پیسے کی اصل قدر اس کے استعمال میں ہے، اور پوری قیمت ادا کرنا اکثر طویل مدت میں آپ کی ساخت اور آزادی کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ پیسے اور سخاوت کے بعد اب بات کرتے ہیں وراثت کی، جانشینی کی۔ جی، چیپٹر 41 Avoid stepping into a great man's shoes، کسی عظیم شخص کے قدموں پر چلنے سے گریز کریں۔ یعنی اگر آپ کسی بہت کامیاب شخص کے بعد آتے ہیں تو ان جیسا بننے کی کوشش نہ کریں۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں؟ یہ اس لیے کہ عظیم پیشرو یعنی پریڈیسیسر کا سایہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ صرف ان کی نقل کریں گے تو ہمیشہ ان سے کمتر ہی سمجھے جائیں گے، یا اگر آپ ان سے آگے نکلنے کی کوشش کریں گے تو بھی آپ کا موازنہ ہمیشہ ان سے ہی کیا جائے گا۔ گرین کہتا ہے کہ آپ کو اپنی الگ شناخت بنانی ہوگی۔ بالکل الگ۔ جی، ماضی کو رد کرنا ہوگا یا اس سے بالکل مختلف سمت اختیار کرنی ہوگی۔ جیسے لوئس دی 15 اپنے پردادا لوئس دی 14 سن کنگ کے سائے سے نہیں نکل سکا اور ناکام رہا، لیکن الیگزینڈر دی گریٹ نے اپنے باپ فلپ دی سیکنڈ کی کامیابیوں کو بنیاد بنا کر ان سے بھی آگے نکل گیا۔ ہاں، اس نے باپ سے بالکل مختلف عالمی فتح کا راستہ اپنایا۔ بالکل، الیگزینڈر نے جان بوجھ کر وہ کیا جو فلپ نہ کر سکا تھا۔ اوگسٹس نے بھی جولیس سیزر کی شان و شوکت کے برعکس سادگی اپنا کر اپنی الگ پہچان بنائی۔ جان ایف کینیڈی نے آئزن ہاور کی عمر رسیدہ شبیہ کے مقابلے میں جوانی اور توانائی کو اپنی شناخت بنایا۔ تو حکمت عملی یہ ہے کہ یا تو ماضی کو کمتر دکھائیں یا اس سے بالکل مختلف راستہ اپنائیں، ایک نیا انداز، نئی علامتیں اور ان شعبوں پر توجہ دیں جنہیں آپ کے پیشرو نے نظر انداز کیا۔ جی، اور ماضی کی کامیابیوں کو دہرانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ حالات بدل چکے ہوتے ہیں۔ جنرل ماکارتھر کا پرانی جنگی کتابیں جلوانا اسی بات کی علامت تھا کہ وہ نئے حالات میں نئے طریقے اپنائے گا۔ آپ کو خود کو نئے سرے سے تخلیق کرنا پڑتا ہے، ریکریٹ کرنا پڑتا ہے۔ اپنی شناخت بنانے کے بعد اگلا قانون گروپ ڈائنامکس اور قیادت پر ہے۔ جی، چیپٹر 42 اسٹرائک دا شیپرڈ اینڈ دا شیپ ول اسکیٹر، گدریے کو ماریں اور بھیڑیں منتشر ہو جائیں گی۔
یہ تو کافی جارحانہ لگتا ہے، یعنی کسی گروپ کو توڑنے کے لیے اس کے لیڈر کو نشانہ بناؤ؟ جی، گرین کا ماننا ہے کہ اکثر مسائل کی جڑ کوئی ایک فرد ہوتا ہے، کوئی ٹربل میکر یا اثر و رسوخ والا لیڈر۔ اگر آپ اس مرکزی شخصیت کو پہچان کر اسے الگ تھلگ، آئسولیٹ یا غیر مؤثر، نیوٹرلائز کر دیں تو پورا گروپ بکھر سکتا ہے، بھیڑیں چرواہے کے بغیر منتشر ہو جاتی ہیں۔ قدیم ایتھنز کا آسٹریسزم کا نظام تو اسی اصول پر تھا، جہاں با اثر یا پریشانی پیدا کرنے والے شہروں کو شہر سے نکال دیا جاتا تھا۔ دانتے کو روم بھلا کر الگ تھلگ کرنا بھی اسی کی مثال ہے۔ جی، اور ماؤ زیڈونگ بھی مخالف لیڈروں پر براہ راست حملے کے بجائے ان کے حمایتیوں کو توڑ کر انہیں تنہا کرنے میں ماہر تھے۔ حکمت عملی یہ ہے کہ چرواہے کو پہچانیں، لیکن اس سے براہ راست ٹکرانے کے بجائے اسے اس کے ریوڑ سے کاٹ دیں۔ اچھا، یہ علیحدگی جسمانی ہو سکتی ہے، جیسے جلا وطنی، سیاسی ہو سکتی ہے، حمایت ختم کرنا، یا نفسیاتی یعنی بدنامی۔ کارٹیز اور پیزارو نے بھی تو یہی کیا تھا، ایزٹیک اور انکا حکمرانوں کو پکڑ کر پوری سلطنت کو مفلوج کر دیا تھا۔ بالکل، قیادت پر حملہ اکثر پیروکاروں کا حوصلہ توڑ دیتا ہے، لیکن اس کا الٹ بھی ممکن ہے۔ آپ الگ تھلگ مگر طاقتور لوگوں جیسے ریسپیوٹن کو تلاش کر کے اپنے فائدے کے لیے استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیڈر کو ہٹانے کے بعد اگلا قانون عام لوگوں کے دل جیتنے کے بارے میں ہے۔ جی، چیپٹر 43 ورک آن دا ہارٹس اینڈ مائنڈز آف ادرز، یعنی صرف زبردستی یا خوف سے کام نہیں چلے گا، لوگوں کو آپ کا ساتھ دینے کے لیے راغب کرنا ہوگا۔ گرین کہتا ہے کہ زبردستی یعنی کوورژن وقتی طور پہ کام کر سکتی ہے، لیکن یہ نفرت اور بغاوت پیدا کرتی ہے۔ پائیدار طاقت کے لیے آپ کو لوگوں کو بہکانا ہوگا، سیڈیوس کرنا ہوگا، ان کے دل و دماغ جیتنے ہوں گے۔ اس کے لیے ان کی نفسیات، ان کی خواہشات، خوف اور کمزوریوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ مری اینٹونیٹ کی مثال بہت واضح ہے۔ اس نے کبھی فرانسیسی عوام کے دل جیتنے کی کوئی کوشش نہیں کی اور آخرکار انقلاب کا نشانہ بنی۔ کوئی اس کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ اس کے برعکس چینی جنرل چوکو لیانگ نے حریف بادشاہ مینگ وو کو 7 بار پکڑا اور رہا کیا، ہر بار اس کے ساتھ اور اس کے سپاہیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، یہاں تک کہ مینگ وو دل سے اس کا وفادار بن گیا۔ 7 بار؟ جی، 7 بار۔ لیانگ کا قول تھا کہ دل جیتنا شہر جیتنے سے بہتر ہے۔ تو لوگوں کے دل و دماغ کیسے جیتے جائیں؟ ان کی انفرادی نفسیات سمجھیں، ان کے ذاتی مفاد، سیلف انٹرسٹ کو اپیل کریں، صرف اپنے بارے میں بات نہ کریں، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ نرمی اور تضادات، کانٹراسٹ سے کھیلیں، جیسے سختی کی توقع پر نرمی دکھانا۔ اچھا۔ علامتی اشارے، سمبولک جیسچرز استعمال کریں، جیسے اپنی قربانی کا تاثر دینا۔ وسیع حمایتی بنیاد سپورٹ بیس بنائیں جس میں نچلے طبقے کے لوگ بھی شامل ہوں۔ دل جیتنے کے بعد اگلا قانون ایک دلچسپ نفسیاتی چال کے بارے میں ہے، آئینہ دکھانا۔ جی، مرر ایفیکٹ۔ چیپٹر 44 ڈس آرم اینڈ انفیوریٹ ود دا مرر ایفیکٹ۔ مرر ایفیکٹ سے ہتھیار چھینے اور غصہ دلائیں۔ مرر ایفیکٹ یعنی دوسروں کی نقل کرنا، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ دوسروں کے اعمال، الفاظ یا رویے کی ہو بہو نقل کرنے کے بارے میں ہے۔ گرین کہتا ہے اس کے 4 بڑے استعمال ہیں۔ پہلا ہے نیوٹرلائزنگ ایفیکٹ۔ نیوٹرلائزنگ، بے اثر کرنا؟ جی، آپ دشمن کی چال کی نقل کر کے اسے بے اثر کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھ نہیں پاتا کہ آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا، کیونکہ آپ وہی کر رہے ہیں جو وہ کر رہا ہے۔ نیپولین کا وزیر فوچے اکثر یہی کرتا تھا۔ اچھا، دوسرا نارسسسٹ ایفیکٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ نارسسسٹ تو خود پسندی ہوتی ہے۔ ہاں، یہاں مطلب ہے کہ آپ دوسروں کی گہری خواہشات، اقدار اور خیالات کی اتنی اچھی عکاسی کریں کہ وہ آپ میں اپنا عکس دیکھ کے مسحور ہو جائیں، جیسے نرگس اپنے عکس پر عاشق ہو گیا تھا۔ ایلسی بیدیادز نے ایتھنز والوں کی خواہشات کی عکاسی کر کے انہیں اپنا گھرویدہ بنایا۔ تیسرا ہے مورل ایفیکٹ، یعنی کسی کو سبق سکھانے کے لیے اس کے برے رویے کی نقل کرنا۔ جی، تاکہ انہیں آئینہ دکھایا جا سکے کہ ان کا رویہ کیسا لگتا ہے۔ آئیون دی ٹیریبل نے ایک درباری کو عارضی طور پر زار بنا کر روسی امراء کو ان کی نافرمانی کا آئینہ دکھایا۔
اور چوتھا ہے ہلوسینیٹری ایفیکٹ، کسی چیز کی اتنی کامل نقل بنانا کہ لوگ دھوکا کھا جائیں، جیسے یلو کڈ وائلڈ جعلی بینک بنا کر لوگوں کو لوٹتا تھا۔ یہ تو بہت طاقتور ٹول لگتا ہے، بہکانے سے لے کر سبق سکھانے اور دھوکہ دینے تک۔ لیکن کیا اس کا کوئی خطرہ بھی ہے؟ ہاں، گرین مررڈ سچویشن سے خبردار کرتا ہے، یعنی ایسی صورتحال سے بچیں جہاں آپ کو غیر ارادی طور پر ماضی کے کسی ناپسندیدہ شخص یا واقعے سے جوڑ دیا جائے، جیسا رچرڈ ویگنر کے ساتھ لولا مونٹیز کی وجہ سے ہوا۔ سمجھ گیا۔ آئینوں اور نقل کے بعد اب بات کرتے ہیں تبدیلی کی۔ چینج، جی۔ چیپٹر 45 Preach the need for change but never reform too much at once۔ تبدیلی کی ضرورت پر زور دیں مگر کبھی ایک ساتھ بہت زیادہ اصلاحات نہ کریں۔ یہ تو ایک پیراڈاکس لگتا ہے، تبدیلی کی بات بھی کرو مگر زیادہ تبدیلی لاؤ بھی مت۔ گرین کا نقطہ یہ ہے کہ انسان عادات کا غلام ہے۔ نظریاتی طور پر سب تبدیلی چاہتے ہیں، لیکن عملی طور پر زیادہ تیزی سے آنے والی تبدیلی بے چینی اور خوف پیدا کرتی ہے۔ ہاں، لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ بالکل، اس سے بغاوت جنم لے سکتی ہے۔ اس لیے تبدیلی لاتے ہوئے بھی ماضی کا احترام ظاہر کرنا، پرانی روایات کا لبادہ اوڑھنا ضروری ہے۔ جیسے تھامس کرومویل نے انگلینڈ میں تیزی سے چرچ کے خلاف اصلاحات کیں تو شدید رد عمل آیا اور وہ خود مارا گیا۔ لیکن ماؤ تسے تونگ نے کمیونسٹ انقلاب کو چین کی پرانی کہانیوں اور ہیروز سے جوڑ کر پیش کیا۔ بالکل، ماؤ نے ماضی کو استعمال کیا۔ میڈیسی خاندان نے فلورنس میں جمہوریہ کا ڈھانچہ برقرار رکھتے ہوئے اقتدار حاصل کیا۔ قدیم روم نے بادشاہت ختم کی لیکن پرانے القابات اور رسومات کو کسی نہ کسی شکل میں جاری رکھا تاکہ لوگوں کو تسلسل کا احساس رہے۔ تو حکمت عملی یہ ہے کہ تبدیلی کو ماضی کے تسلسل کے طور پہ پیش کیا جائے۔ جی، تبدیلی کی رفتار کو وقت کی روح زائٹ گائسٹ کے مطابق رکھیں، اسے ماضی کی روایات اور اقدار سے جوڑیں، لوگوں کو یہ احساس دلائیں کہ یہ کوئی مکمل طور پر نئی اور اجنبی چیز نہیں بلکہ پرانے کی ہی ایک بہتر شکل ہے۔ ٹھیک ہے، تبدیلی لانے کے بعد اگلا قانون ہے اپنی شخصیت کے بارے میں کہ کیسا نظر آنا چاہیے۔ جی۔ چیپٹر 46 Never appear too perfect، یعنی جان بوجھ کر خود کو کمتر دکھانا، یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ کاملیت، پرفیکشن، حسد پیدا کرتی ہے، ازنوی، اور حسد ایک خاموش مگر بہت خطرناک دشمن ہے۔ اگر آپ بے عیب بغیر کسی کمزوری کے نظر آئیں گے تو لوگ لاشعوری طور پر آپ سے حسد کرنے لگیں گے اور آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ کبھی کبھار چھوٹی موٹی خامیاں ظاہر کرنا یا بے ضرر غلطی تسلیم کرنا آپ کو زیادہ انسانی، اپروچبل اور کم خطرناک دکھاتا ہے۔ جو آٹن کی مثال تو خوفناک ہے کہ کس طرح اس کی کامیابی اور بظاہر کاملیت نے اس کے ساتھی ہالی ول کے حسد کو بھڑکا دیا اور وہ قتل ہو گیا۔ جی، اس کے برعکس کوزمو دے میڈیچی نے فلورنس میں اپنی بے پناہ دولت اور طاقت کے باوجود سادگی اختیار کی تاکہ حسد سے بچ سکے، جبکہ سر والٹر راولے اپنی قابلیت کا کھلم کھلا مظاہرہ کر کے دربار میں حسد کا شکار ہوا۔ تو حسد کو کیسے پہچانا جائے اور اس سے کیسے بچا جائے؟ حسد اکثر تعریف کے پیچھے چھپا ہوتا ہے یا بلا وجہ کی تنقید کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اچھا۔ اس سے بچنے کے لیے اپنی کامیابی کا کریڈٹ قسمت یا دوسروں کو دیں، جھوٹی عاجزی نہ کریں لیکن کوئی بے ضرر کمزوری ظاہر کریں، غیر مہتواکانکشی انیمبیشس نظر آئیں اور حاسد لوگوں پر براہ راست احسان کرنے سے گریز کریں، یہ اکثر الٹا پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ واقعی بہت طاقتور ہوں تب شاید آپ اپنی کامیابی کا مظاہرہ کر کے حاسدوں کو تکلیف دینے کا خطرہ مول لے سکتے ہیں، جیسے میکلانجلو نے برامانٹے کے ساتھ کیا۔ لیکن یہ ایک خطرناک کھیل ہے، زیادہ تر حالات میں تھوڑا نامکمل نظر آنا بہتر ہے۔ نامکمل نظر آنے کے بعد اگلا قانون ہے فتح کے لمحے کے بارے میں، وکٹری۔ جی۔ چیپٹر 47 Do not go past the mark you aimed for. In victory, learn when to stop. اپنے مقصد سے آگے نہ بڑھیں، فتح میں رکنا سیکھیں۔ یعنی جب آپ جیت رہے ہوں تو رکنا سیکھیں، کامیابی تو اور کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ گرین کہتا ہے کہ فتح کا لمحہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کامیابی کا نشہ، تکبر اور حد سے زیادہ خود اعتمادی آپ کو آپ کے اصل ہدف سے آگے دھکیل سکتی ہے۔ اس جوش میں آپ جیتے ہوئے دشمنوں سے زیادہ نئے دشمن بنا لیتے ہیں۔ رفتار، مومنٹم اکثر عقلی نہیں جذباتی ہوتی ہے۔
سائرس دی گریٹ کی مثال ہے کہ کس طرح وہ فتوحات کے نشے میں آگے بڑھتا گیا اور آخرکار مارا گیا، وہ رکنا ہی نہیں جانتا تھا۔ جی، اس کے برعکس میڈم دے پومپڈور کی مثال ہے کہ لوئی 15 کی محبوبہ بننے کے بعد اس نے اپنی پوزیشن مستحکم کی، اتحادی بنائے، اور جب وہ جسمانی طور پر بادشاہ کی توجہ کھو بیٹھی تب بھی اپنی سیاسی ذہانت سے اقتدار میں رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی حد کہاں ہے اور اسے کیسے برقرار رکھنا ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ کامیابی کے بعد جذباتی ہونے کے بجائے رک کر سوچیں، صورتحال کا جائزہ لیں اور اگلے قدم کی منصوبہ بندی کریں۔ بالکل، ہر صورتحال مختلف ہوتی ہے، ایک ہی فارمولا بار بار کام نہیں کرتا۔ قسمت کے کردار کو پہچانیں، اور خاص طور پر اگر آپ کسی آقا ماسٹر کے لیے کام کر رہے ہیں تو اپنی کامیابی کو اس کی کامیابی بنا کر پیش کریں اور اس کے احسان کا بدلہ مزید مانگ کر نہ چکائیں۔ فتح کے بعد صحیح وقت پر رکنا آپ کی شان بڑھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب آخری قانون جو شاید ان سب قوانین کا نچوڑ ہے، کہہ سکتے ہیں۔ چیپٹر 48 Assume formlessness، بے شکلی اختیار کریں۔ بے شکلی، فارملیسنس، اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی شکل نہ ہونا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک واضح، سخت شکل یا منصوبہ نہ اپنانا جسے آپ کا دشمن سمجھ سکے اور اس پر حملہ کر سکے۔ پانی کی طرح بنے سیال، فلوئڈ، قابل موافقت، اڈیپٹیبل، اور ناقابل پیشین گوئی، انپریڈکٹیبل۔ پانی کی طرح۔ جی، قبول کریں کہ کچھ بھی مستقل نہیں، کوئی قانون حتمی نہیں ہے، بدلتے حالات کے مطابق اپنی شکل اور حکمت عملی بدلتے رہیں۔ ان کا سخت، غیر لچکدار نظام انہیں صدیوں تک مضبوط رکھنے کے بعد آخرکار ان کی تباہی کا باعث بنا، کیونکہ وہ بدلتے حالات کا مقابلہ نہ کر سکے۔ جی ہاں، اس کے مقابلے میں ماؤ تونگ اور چینی کمیونسٹوں نے چیانگ کائی شیک کی منظم فوج کے خلاف بے شکلی کی حکمت عملی اپنائی۔ وہ گو گیم کی طرح پھیل گئے، جہاں ضرورت ہوئی حملہ کیا، جہاں خطرہ ہوا پیچھے ہٹ گئے، دشمن کو الجھا کر اور تھکا کر شکست دی۔ اچھا، ان کی طاقت رفتار اور لچک میں تھی، کسی ایک مضبوط پوزیشن میں نہیں۔ تو بے شکل ہونے کا مطلب ہے لچکدار ہونا، غیر متوقع ہونا، اور کسی ایک نظریے یا حکمت عملی سے چمٹے نہ رہنا۔ بالکل، پانی کی طرح بنے جو ہر برتن کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ رفتار کو بڑے سائز پر ترجیح دیں، کچھ بھی ذاتی طور پر نہ لیں، مختلف سیاسی ماحول میں ڈھل جائیں، عمر کے ساتھ زیادہ لچکدار بنیں، ماضی کے قیدی نہ بنیں۔ لیکن یاد رہے، یہ بہاؤ کے ساتھ بہنا نہیں، بلکہ ایک فعال حکمت عملی ہے جس کا مقصد طاقت کو برقرار رکھنا اور بڑھانا ہے۔ تو یہ تھے The 48 Laws of Power کے آخری 14 قانون۔ وقت کی اہمیت سے لے کر بے شکلی اپنانے تک یہ واقعی طاقت کے کھیل کے بہت سے نفسیاتی اور حکمت عملی کے پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ پوری کتاب طاقت کی پیچیدہ، اکثر بے رحم اور غیر جذباتی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ گرین کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ طاقت ایک سماجی کھیل ہے۔ ایک کھیل۔ جی، ایک کھیل، اور اسے کھیلنے کے لیے انسانی فطرت کی گہری سمجھ، اپنے جذبات پر سخت کنٹرول اور حالات کے مطابق ڈھلنے کی صلاحیت لازمی ہے۔ یہ قانون اچھے یا برے نہیں، یہ صرف بتاتے ہیں کہ طاقت کیسے کام کرتی ہے۔ یہ کتاب پڑھ کر یا سن کر انسان طاقت کے کھیل کو سمجھنے لگتا ہے، لیکن کیا یہ علم اسے استعمال کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ کیا ان قانونوں کا علم فرد کو زیادہ طاقتور بناتا ہے، یا صرف دنیا کو دیکھنے کا ایک زیادہ تلخ مگر شاید زیادہ حقیقت پسندانہ زاویہ فراہم کرتا ہے؟ اور ذمہ داری کا سوال بھی ہے۔ بالکل، اور کیا اس علم کے ساتھ کوئی اخلاقی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے؟ یہ یقیناً سوچنے کی بات ہے۔ اس گہری گفتگو میں شامل ہونے کا